موت کی حویلی، گوشت کا پہاڑ۔ دو کاریں ہوٹل آبشار کے سامنے آ کر رکیں۔ انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق، فرزانہ اور بیگم جمشید کے علاوہ ان کاروں سے پروفیسر داؤد، شائستہ، خان رحمان، ان کے 3 بچے اور بیگم بھی اترے۔ وہ ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر جمشید نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کہا، خان رحمان کے نام پر 3 کمرے بک کرائے گئے تھے۔ ان کمروں کے نمبر بتا دیں اور یہ بھی کہ کتنا ایڈوانس کرایہ جمع کرانا ہوگا۔ اتنے میں خان رحمان بھی وہاں پہنچ گئے۔ کلرک رجسٹر دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ آپ کے 3 کمروں پر پروفیسر ڈبلنگ نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے کہا۔ کیا وہ دوہرا ہے؟ فاروق پوچھ بیٹھا، یا پھر بے تحاشا موٹا؟ یہ اس کا نام ہے، اس نے بوکھلا کر فاروق کی طرف دیکھا۔ کمرے جب ہمارے نام پر بک کر دیے گئے تھے تو پھر اسے قبضہ کیوں کرنے دیا گیا؟ آپ پروفیسر ڈبلنگ کو نہیں جانتے؟ وہ جب بھی قبضہ دل دار بیگ میں آتا ہے ہمارے ہوٹل میں ہی ٹھہرتا ہے۔ اس نے آج تک کمرے پہلے سے بک نہیں کرائے، بس جن کمروں میں اس کا جی چاہتا ہے ان پر قبضہ کر لیتا ہے، کبھی کرایہ بھی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسے کمروں پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ مجھے افسوس ہے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں؟ یہ پروفیسر ڈبلنگ ہے کون؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ خان رحمان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ قبضہ دلدار کے ایس پی کا سسر ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کلرک نے بے چارگی کے عالم میں کہا، اور انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، یہ لعنت نہ جانے کب ہمارے ملک سے ختم ہوگی۔ لوگ اپنی حیثیتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیے، کمرہ نمبر 111 12 13 بنام خان رحمان صاحب۔ بہت خوب، اب تم یوں کرو کہ ہم سے ان 3 کمروں کا 15 دن کا کرایہ وصول کر کے رسید لکھ دو۔ انسپکٹر جمشید بولے، جی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کلرک نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بلکہ ہو سکے تو کرایہ کل کی تاریخ میں جمع کر لو۔ دیکھیے، اس سے جھگڑا مول نہ لیں، بہت برا آدمی ہے، بروں سے ہی تو جھگڑا مول لینا چاہیے، نہ کہ اچھوں سے۔ تو خان رحمان نے منہ بنایا۔ میری نوکری جاتی رہے گی، اس نے گڑگڑا کر کہا۔ کتنی تنخواہ ملتی ہے یہاں سے؟ خان رحمان جھنجھلا کر بولے۔ 900 روپے ماہوار۔ کلرک نے بے خیالی میں کہا، میں تمہیں 1500 روپے ماہوار کی ملازمت دوں گا، جو کہا ہے وہ کرو۔ بہت بہتر، آپ 2250 روپے جمع کرا دیں، میں رسید لکھ دیتا ہوں۔ 50 روپے فی کمرہ روزانہ؟ پروفیسر داؤد نے حساب لگا کر پوچھا۔ جی ہاں، اس بھاؤ میں تو یہاں جتنے کمرے جی چاہے کرائے پر اٹھا دو، لیکن صرف ان 2 مہینوں میں سیر کے لیے آنے والوں کی تعداد کا کیا پوچھنا؟ کلرک نے کہا۔ خان رحمان نے منہ سے ایک لفظ کہے بغیر 2250 روپے گن دیے۔ اس سیر کا پروگرام انہوں نے ہی بنایا تھا اور تمام خرچ اپنے ذمہ لیا تھا۔ جا بجا انسپکٹر جمشید اور پروفیسر داؤد اس بات کے حق میں نہیں تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ خرچ بعد میں تقسیم کر لیں گے، لیکن خان رحمان بھلا کہاں ماننے والے تھے۔ ان کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ کلرک نے رسید دیکھ کر ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دوسری منزل پر کمرہ نمبر 111 12 اور 13۔ ٹھیک ہے، ہمارا سامان ان کمروں کے دروازوں پر پہنچوا دیں، آگے ہم خود دیکھ لیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں، اس سے نہ جھگڑیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں گے، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ آخر کیوں؟ ہم نے کمرے بک کرا رکھے ہیں، کرایہ ادا کر چکے ہیں، پھر کوئی کیسے ہمارے کمروں پر قبضہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایس پی کا سسر ہے تو کیا ہوا؟ ایس پی قانون کا محافظ ہے، نہ کہ قانون توڑنے والا۔ قانون تو اس کے گھر کا ہے، کلرک بولا۔ خیر، دیکھا جائے گا، تم بے فکر رہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ لفٹ میں سوار ہو کر دوسری منزل پر اتر گئے۔ ایک بیرا رہنمائی کے لیے ساتھ آیا تھا، لیکن انہیں کمرہ نمبر 11 12 اور 13 دور سے دکھا کر ہی واپس موڑ گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار طاری تھے۔ وہ ان کمروں کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف عجیب معاملہ ہوا۔ جو بیرا انہیں اوپر تک چھوڑنے آیا تھا، اس نے یہ ذکر ضرور دوسرے بہرے سے کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، پورے ہوٹل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ پروفیسر ڈبلنگ نے اپنے کمرے خالی کرانے کے لیے کچھ لوگ اوپر گئے۔ لفٹ بار بار دوسری منزل پر آنے لگی۔ لوگ اس کے ذریعے اس منزل پر آ رہے تھے۔
دوسری منزل میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ اتنے میں وہ اپنے کمروں کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ چند لمحوں کے بعد کھل گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے سامنے گوشت کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ اس کا قد تو 6 فٹ سے زیادہ تھا ہی، چوڑائی بھی بے تحاشا تھی۔ جسم پر ایک ہر طرف گوشت ہی گوشت نظر آ رہا تھا۔ پورا دروازہ اس کے جسم سے رک گیا تھا۔ اس کے جسم میں اگر کوئی چیز چھوٹی تھی تو وہ اس کی 2 آنکھیں تھی، بہت ہی ننھی ننھی اور اندر کو دھسی ہوئی۔ چہرے کے گوشت نے انہیں ڈھک لیا تھا، شاید اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹی نظر آتی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ دوسری طرف پروفیسر ڈبلنگ بھی انہیں گھور رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، کیا بات ہے، تم لوگ کون ہو؟ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز ایسی تھی جیسے بادل گرجے ہوں۔ فاروق نے تو اس موقع پر بوکھلا کر آسمان کی طرف بھی دیکھنا چاہا تھا کہ کہیں بارش تو نہیں ہونے والی، لیکن وہ آسمان کے نیچے نہیں، ایک ہوٹل کی دوسری منزل میں کھڑے تھے۔ آسمان وہاں کہاں نظر آتا؟ تو تم ہو پروفیسر ڈبلنگ؟ انسپکٹر جمشید نے منہ بنا کر کہا۔ تمہیں میرا نام بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ارادہ تو یہی تھا کہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے تو شاید کرین کی ضرورت پڑے گی۔ خان رحمان مسکرائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے جو مجھے اٹھا کر پھینک سکے؟ کرین میں اتنی ہمت ضرور ہے، فاروق بولا۔ شٹ اپ! کون ہو تم لوگ؟ ان تینوں کمروں کے 15 دن تک کے لیے کرایہ دار۔ تم نے ہمارے کمروں پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے فوری طور پر انہیں خالی کر دو۔ پروفیسر داؤد پہلی مرتبہ بولے۔ بہت خوب، تو یہ کمرے تمہارے ہیں، پھر تو چلتے پھرتے نظر آؤ، پروفیسر ڈبلنگ نے کہا۔ یہ کوئی پارک تو نہیں ہے جہاں چلتے پھرتے نظر آئیں۔ اگر تمہیں ہمیں چلتے پھرتے دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہمارے ساتھ کسی تفریحی مقام تک چلو، ہم نہ صرف خود چلیں پھریں گے بلکہ تمہیں بھی چلائے پھرائیں گے، فاروق نے مسکرا کر کہا، اور وہ بھی انگلی پکڑ کر۔ یہ بچے بڑے بدتمیز ہیں، اس نے جھنا کر کہا۔ یہ بدتمیز نہیں ہیں، بدتمیزوں کو تمیز سکھانے کے ماہر ہیں، خان رحمان بولے۔ سنو، میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، پہلے یہ دیکھ لو کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا اور میز کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میز مضبوط لکڑی کی اور بہت بھاری تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور میز کے درمیان دے مارا۔ تڑاک کی آواز آئی اور میز ٹوٹ کر فرش پر گر گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ صاحب کسی سرکس میں کام کرتے رہے ہیں، فرزانہ گنگنائی۔ تم نے دیکھا میں اس طرح تمہاری کھوپڑیوں کو بھی 2 سے ضرب دے سکتا ہوں، پھر تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کھوپڑیاں ہوں گی، پروفیسر ڈبلنگ نے کہا۔ بھئی واہ، 2 کھوپڑیاں، اچھا آئیڈیا ہے، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ اور اگر تمہیں موت کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر جا کر موت کی حویلی میں ٹھہرو، رات کے وقت موت خود ہی تمہیں آ دبوچے گی اور اس طرح مجھے کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، اس نے کہا۔ موت کی حویلی؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ان کی حیرت سے چمک اٹھی آنکھیں۔ ہاں، اس قبضے میں تم جیسے لوگوں کے لیے موت کی حویلی موجود ہے، اس میں موت ہی موت ہے، اس سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، پہلے تم سے سمجھ لیں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید آگے بڑھے۔ پروفیسر ڈبلنگ انہیں اس طرح مذاق اڑانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ننھا سا بچہ کسی دیو کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انسپکٹر جمشید نہایت اطمینان سے اس کے پاس گئے، پھر ان کے دایاں ہاتھ حرکت میں آیا۔ انہوں نے چشم زدن میں پروفیسر ڈبلنگ کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکا دیا۔ نہ جانے یہ جھٹکا کس قسم کا تھا کہ گوشت کا پہاڑ گویا لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف چلا۔ پیچھے سے انسپکٹر جمشید نے پوری طاقت سے ایک لات اس کی کمر پر رسید کر دی۔ یہ لات اسے فوری طور پر دروازے کی طرف لے گئی اور وہ دھڑم سے منہ کے بل گرا، اس طرح کہ اس کا آدھا دھڑ دروازے سے باہر اور آدھا کمرے میں تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اسی پر بس نہیں کی، آگے بڑھ کر اس کی بائیں پاؤں کی طرف ایڑی پر اپنا جوتا رسید کیا، جس سے اس کی انگلیاں پورے زور سے مڑیں اور وہ اس طرح ڈکرایا جیسے کوئی بہت بڑا بھینسا۔ اب انہوں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ اس کا آدھا دھڑ فرش سے اوپر اٹھ گیا۔ ٹانگیں پکڑ کر وہ کمرے سے نکل آئے اور 1-2 قدم تک اسے گھسیٹ کر ٹانگیں چھوڑ دیں۔ اب تم لوگ اس کا سامان کمرے سے اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دو، انہوں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن باقی 2 کمروں کا کیا؟ خان رحمان نے کہا۔ ابھی کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ 112 اور 113 کے دروازے بند تھے۔ انہوں نے پروفیسر ڈبلنگ کی
کی جیبوں کی تلاشیاں لیں تو چابیاں مل گئیں۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگے۔ دوسری طرف محمود، فاروق اور فرزانہ کمرہ نمبر 111 میں گھس گئے تھے اور پروفیسر ڈبلنگ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ تماشائیوں کی حیرت کا کیا پوچھنا، شاید انہوں نے ایسا منظر اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سامان باہر پھینک کر وہ انسپکٹر جمشید کی طرف متوجہ ہونے جو دونوں کمروں کے دروازے کھول چکے تھے اور ان کا منہ مارے حیرت کے کھلا تھا۔ کیا ہوا ابا جان؟ کیا آپ کو ان کمروں میں الادین کا کوئی جن نظر آ گیا ہے؟ ان کمروں میں شراب کی بوتلیں موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں شراب پر پابندی ہے، لہٰذا پروفیسر کا جرم سنگین ہو گیا ہے۔ اب پولیس کو فون کرنا ہی پڑے گا، انہوں نے کہا۔ اسی وقت انہوں نے تیز قدموں کی آواز سنی۔ ایک لمبا تگڑا آدمی ان کی طرف گھبراہٹ کے عالم میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، میرا نام جیری کوپر ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوٹل کا مالک انگریز تھا لیکن اردو بہت صاف بول رہا تھا، شاید اسے اسی ملک میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، فاروق نے پروفیسر ڈبلنگ اور اس کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور مزے کی بات یہ کہ باقی 2 کمروں میں 2 سوٹ کیس شراب کی بوتلوں کے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ اس سے اپنا گاہکوں کے لیے شراب خریدتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ نہ نہیں تو، اس نے ہکلا کر کہا۔ اچھا تو پولیس کو فون کیجیے، میں اس شخص کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ پولیس والے انہیں گرفتار نہیں کریں گے، جیری کوپر نے کہا۔ کیا اس شخص کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ نقصان؟ کیا کیا جائے، ایسے نقصان تو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ لیکن آج کے بعد یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ فون نہیں کر سکتے تو مجھے فون کی طرف لے چلیے، انہوں نے کہا۔ آئیے، وہ بولے۔ انسپکٹر جمشید نے فون پر صرف اتنا ہی کہا کہ ہوٹل آبشار کے 2 کمروں سے شراب کی بوتلیں پکڑی گئی ہیں، فوراً آئیے۔ صرف 9 منٹ بعد ایس پی پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ وہاں آ دھمکا۔ آتے ہی اس نے چلا کر پوچھا، کہاں ہیں شراب کی بوتلیں اور کس کی ہیں؟ پھر اس کی نظر فرش پر بے ہوش پڑے پروفیسر ڈبلنگ پر پڑی اور اس کا منہ کھلا کر کھلا رہ گیا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ ڈر پروف ایس پی ایک ڈراؤنی سی صورت کا آدمی تھا، ہاتھ پیر بہت مضبوط لگتے تھے، اس سے اپنی حالت پر قابو پانے میں کافی وقت لگا۔ وہ تیزی سے پروفیسر ڈبلنگ پر جھک گیا اور بولا، پروفیسر صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یا تو وہ بے ہوش تھا یا جان بوجھ کر بے ہوش بن گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں، اس نے ہمارے 3 کمروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کمرے خالی کرانے کے لیے کہا تو یہ صاحب موت کی دھمکی دینے لگے، آخر مجھے ان کا یہ حال کرنا پڑا۔ مزے کی بات یہ کہ انہوں نے دوسرے 2 کمروں میں شراب کی بوتلوں سے بھرے 2 سوٹ کیس رکھے ہوئے ہیں، اس طرح یہ جرم بن گیا۔ آپ انہیں گرفتار کر لیں، ہمارے بیانات لے لیں اور انہیں حوالات کی سیر کرا دیں۔ وہ کہتے چلے کہ خاموش، آپ بہت بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتے اور میں ان کا بیان نہیں لے لیتا کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے تو لائیے انہیں ہوش میں، ہم تو اپنے کمروں میں جاتے ہیں۔ کیا یہ کمرے آپ کے نام پر بک ہیں؟ ہاں، ہم 1 ہفتہ پہلے بکنگ کرا چکے ہیں اور کرایہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ بہت خوب، آپ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں۔ آپ لوگ 2 کمروں میں رہ سکتے ہیں لیکن قبضے سے باہر جانے کی کوشش ہرگز نہیں کریے گا، اس نے نئی سنائی۔ وہ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ خان رحمان تنک کر بولے۔ آپ لوگوں نے پروفیسر صاحب کو مارا پیٹا ہے یا آپ کے خلاف کیس درج کرانا چاہیں گے؟ بہت اچھا، ہم ابھی قبضے سے باہر نہیں جائیں گے، 15 دن کی سیر کا پروگرام بنا کر نکلے ہیں، جانے سے پہلے آپ سے اجازت ضرور لیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ ایس پی پروفیسر پر جھک گیا اور وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید نے اندر سے بند کر لیا۔ درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا جو کمرہ نمبر 112 میں کھلتا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچا اور پھر درمیانی دروازے کو کھول کر اس میں گھس گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی۔ بوتل کو میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کندھے سے کیمرہ بھی اتار کر رکھ دیا۔ آپ اس بوتل کا کیا کریں گے؟ چھوڑو اس بوتل کو اور پروفیسر ڈبلنگ کو، ایس پی نے اگر اسے بچانے اور ہمیں الجھانے کی کوشش کی تو خود ہی دے گا۔ میں تو اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، خان رحمان نے کہا۔ پروفیسر ڈبلنگ نے کسی موت کی حویلی کا ذکر کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ چل پڑا چکر، بیگم جمشید نے منہ بنایا۔ وہ اور شہناز بیگم سامان کو ترتیب سے لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ فرزانہ، شائستہ اور ناز بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ ہاں، اس نے کہا تھا مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر موت کی حویلی میں ٹھہرو۔ آخر یہ موت کی حویلی کہاں ہے؟ کیا اس قبضے میں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ اگر ہو بھی تو ہمیں کیا، اب تو ہمیں کمرے مل گئے ہیں، پروفیسر داؤد بولے۔ سوال تو یہ ہے کہ اس حویلی کو موت کی حویلی کیوں کہا جاتا ہے؟ خان رحمان نے کہا۔ اس سوال کا جواب قبضہ دلدار کا کوئی باشندہ ہی دے سکتا ہے۔
میں ابھی بیرے کو بلاتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور بیرے کو بلانے کے لیے اس نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ 1 منٹ بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ محمود نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو بیرا کھڑا تھا۔ اسے اندر لے آؤ۔ دروازہ کھلنے پر انہوں نے باہر کا منظر دیکھا۔ گوشت کے پہاڑ کو اٹھوایا جا چکا تھا۔ ایس پی اپنے ماتحتوں کے ساتھ جا چکا تھا، البتہ کچھ لوگ ابھی تک برآمدے میں کھڑے کچھ کر رہے تھے۔ اس قبضے میں کوئی موت کی حویلی بھی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے بیرے کو اندر آنے پر کہا۔ جی ہاں ہے، اس نے بغیر کسی حیرت کے کہا۔ اسے موت کی حویلی کیوں کہا جاتا ہے؟ خان رحمان نے سوال کیا۔ اس لیے کہ آج تک اس میں داخل ہونے والا کوئی شخص زندہ واپس نہیں نکلا، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی حویلی کے اندر گیا مر کر باہر نکلا۔ انسپکٹر جمشید چونکے۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے کہا۔ تو پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ بتاؤ نا۔ انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ حویلی کے اندر جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اس کا پھر کوئی پتہ نہ چلا۔ اوہ، ان سب کے منہ سے نکلا۔ اور ایسا کب سے ہے؟ آخر یہ حویلی کب سے موت کی حویلی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہاں رہتے ہوئے صرف 10 سال ہوئے ہیں۔ 10 سال پہلے بھی یہ حویلی موت کی حویلی کے نام سے مشہور تھی اور آج بھی، لیکن اس سے پہلے کب سے ہے یہ میں نہیں جانتا، اس نے بتایا۔ آخر جن لوگوں کا کوئی عزیز حویلی کے اندر جا کر واپس نہیں آیا ہوگا، ان میں سے بھی تو کسی نے اندر جانے کی کوشش کی ہوگی۔ پروفیسر داؤد کچھ سوچ کر بولے۔ جی ہاں، لیکن جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اس لیے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حویلی کے اندر جانے والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اوہ، پھر تو ہمیں حویلی کے اندر جا کر دیکھنا ہی پڑے گا، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ جی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ حویلی کے اندر جائیں گے؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ کمرہ کچھ خاص آرام دہ نہیں ہے۔ موت کی حویلی کے ضرور شاندار ہوں گے، آخر کو وہ حویلی ہے، چاہے موت کی ہے، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا، بیرا بولا۔ تو پھر کس کا مشورہ دو گے؟ فاروق بولا۔ فاروق، کبھی زبان کو آرام بھی کرنے دیا کرو۔ انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ تھکے گی تو خود ہی آرام کرنا شروع کر دے گی، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ بولیں تو پھر تمہاری زبان کو ہی نہیں، تمہیں بھی تھکنا پڑے گا۔ فاروق نے دم سادہ لیا، لیکن انداز ایسا تھا کہ سب کو مسکرانا پڑ گیا۔ انسپکٹر جمشید نے بیرے سے پوچھا، ہمیں اس حویلی کے بارے میں مکمل ترین معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ محمد اشرف بہلول سے، بیرے نے جواب دیا۔ محمد اشرف بہلول، یہ کون صاحب ہیں؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ حویلی کا مالک۔ حویلی اسے ورثے میں ملی تھی، پتہ نہیں اس کے باپ دادا کو کیسے ملی تھی۔ بہت خوب، میں اسی وقت محمد اشرف بہلول سے ملنا جاؤں گا۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ اس چھوٹے سے قبضے میں شاندار بنگلہ دیکھ کر انسپکٹر جمشید کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ صرف محمود، فاروق اور فرزانہ کو ساتھ لائے تھے، باقی لوگوں کو ہوٹل میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ دروازے پر لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانے پر ایک سوکھے سے چہرے والا ملازم باہر نکلا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹے قد کا آدمی اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، میرا ہی نام محمد اشرف بہلول ہے، آپ مجھ سے ہی ملنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو حویلی کے بارے میں بات کرنی ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اوہ، میں سمجھا تھا کاروباری سلسلے میں آئے ہوں گے، اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ آپ کا کیا کاروبار ہے؟ میرا کھالوں کا کاروبار ہے۔ خیر، آپ فرمائیے، حویلی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم وہ کرائے پر لینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سن چکے ہیں کہ وہ موت کی حویلی ہے، انہوں نے کہا۔ اور اس کے باوجود آپ اسے کرائے پر لینا چاہتے ہیں؟ ہاں، لیکن صرف 1 ماہ کے لیے۔ بتائیے، آپ کتنا کرایہ لیں گے؟ مجھے افسوس ہے، میں وہ حویلی آپ کو کرائے پر نہیں دے سکوں گا، اس لیے کہ تھانے دار صاحب نے مجھے سختی سے روک دیا ہے۔ تھانے دار؟ آپ کا مطلب ایس پی صاحب سے تو نہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں، ایس پی تو پورے قبضے کے افسر ہیں، ہمارے علاقے کے انچارج تھانے دار، ان کا نام سرفراز خان ہے۔ حویلی کو موت کی حویلی کب قرار دیا گیا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے، جب میری بیوی اور بڑا لڑکا ایک رات چیختے چلاتے حویلی سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حویلی میں کوئی جن گھسا ہے۔ اس رات میں قبضے سے باہر گیا ہوا تھا، دوسری رات میں نے حویلی میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیوی اور لڑکے کو وہم ہو گیا ہے، لیکن پھر میں بھی وہاں نہ ٹھہر سکا۔ میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور یہ بنگلہ بنوانا شروع کر دیا۔ مکمل ہونے پر اس میں اٹھ آیا۔ ایک شخص نے حویلی کرائے پر لینے کی کوشش کی، میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے
آخر حویلی اسے کرائے پر دے دی۔ دوسرے دن اس کی لاش حویلی کے باہر ملی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی موت خوف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک شکاری تھا۔ اس کے بعد ایک تاجر نے حویلی کرائے پر لی۔ منع کرنے کے باوجود وہ حویلی میں منتقل ہو گیا۔ دوسرے دن وہ چیختا چلاتا باہر نکلا اور لوگوں نے اسے پاگل کی حیثیت سے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس واقعے کو بھول گئے۔ ایک دن ایک اور شخص حویلی کے کرائے پر لینے آیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ آخر اسے حویلی کرائے پر دینی ہی پڑی، لیکن دوسرے ہی دن اس کی بھی لاش ہی ملی۔ جسم پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا، گلا گھوٹنے کے آثار بھی نہیں تھے۔ اب تو تھانے دار مجھ پر بہت برسا کہ وہ کیوں لوگوں کو حویلی کرائے پر دیتا ہوں۔ اس روز کے بعد میں نے کسی کو حویلی نہیں دی۔ کوئی بہت ہی تنگ کرتا ہے تو میں اسے تھانے دار کے پاس بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ جا کر اس سے اجازت لے آئے۔ ظاہر ہے وہ کیوں اجازت دینے لگا۔ اس طرح میری جان اس مصیبت سے چھوٹ گئی ہے۔ اس طرح حویلی موت کی حویلی سے مشہور ہو گئی۔ رات کے وقت اس کے پاس سے گزرنے والوں نے کچھ خوفناک قسم کی آوازیں سنی ہیں اور مجھے آ کر بتایا ہے، لیکن میں نے ان آوازوں کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حوصلہ ہی نہیں پڑا۔ اب ایک عرصے کے بعد آپ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حویلی آپ کو کرائے پر دے دوں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا آپ میں سے کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، پاگل ہو جائیں، اور اگر آپ رہ نہیں سکے تو آپ بھی تھانے دار صاحب کے پاس چلے جائیے۔ ایسے تو میرا خیال ہے یہ تمام واقعات سننے کے بعد آپ حویلی میں جانے کا ارادہ بدل ہی دیا ہوگا۔ یہی تو مصیبت ہے۔ یہ واقعات سن کر تو ہمارا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے، محمود نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ بات یہ ہے جناب بہلول صاحب، ڈر جس چڑیا کا نام ہے اور خوف جس چوپائے کو کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس پٹخ کر بھی نہیں آ سکتے، یا یوں کہیں کہ ہم ڈر پروف ہیں۔ چنانچہ ہم حویلی میں ضرور جا کر رہیں گے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں سے ہے کیا ایسا؟ لوگ کیوں مر جاتے ہیں یا بھاگ کھڑے ہوتے ہیں؟ فاروق نے کہا۔ آخر آپ لوگ کیوں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالنے پر تلے ہیں؟ اس نے اس مرتبہ جھنجھلا کر کہا۔ یہ ہمارا شوق ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ خیر کم از کم میں تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ تھانے دار سے مل لیں۔ بہت اچھا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو آپ ہمیں حویلی کی چابی دے دیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ اگر آپ ضد پر قائم رہے تو میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، ہم ابھی اس کے پاس ہو کر آتے ہیں، انہوں نے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ تھانے تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ سرفراز خان بڑی بڑی مونچھوں والا موٹا تازہ آدمی تھا۔ چہرے سے ایمانداری ٹپکتی تھی۔ اس نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر بولا، جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حویلی کی چابی دلوا دیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ اس نے چلا کر کہا۔ ہم وہ کرائے پر لینا چاہتے ہیں اور آپ حویلی کے بارے میں سب کچھ سن چکے ہیں؟ خان نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بالکل سن چکے ہیں۔ محمد اشرف بہلول سے بھی مل آئے ہیں۔ بس آپ اسے چابی دینے کا حکم لکھ دیں۔ میں ایسا کوئی حکم لکھ کر دینے کا تیار نہیں، اس نے کہا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں اب کسی ایک انسانی جان کا بھی خطرہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ تو پھر چار ہیں۔ ہم اپنے کچھ ساتھی ہوٹل آبشار میں بھی چھوڑ آئے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ یعنی آپ سب اپنی زندگیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں کوئی واردات پسند نہیں کرتا۔ آپ اور جگہ جا کر موت کو تلاش کیجیے۔ اس نے منہ بنا لیا۔ دیکھیے جناب، ہمیں تو آپ کو چابی دلوانی ہی ہوگی۔ ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ایس پی صاحب ہدایت دیں تو تب بھی نہیں، انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ اس کا تو میرے سامنے نام بھی نہ لیں، اس نے میرے قصبے میں ادھم مچا رکھا ہے، اپنے سسر کو من مانی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا، وہ کہتا رک گیا۔ آخر وہ آپ کے افسر ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ محمود بول ہی پڑا۔ افسر رشوت خور، جیسے عوام سے کوئی سروکار نہیں، اس نے کہا۔ بہت خوب، آپ اچھے آدمی لگتے ہیں۔ اب آپ مہربانی فرما کر چٹ لکھ دیں، محمد اشرف بہلول کے نام۔ خوش آمد سے بھی کام نہیں چلے گا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں کسی حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اس حویلی میں چکر کیا چل رہا ہے؟ لوگ بھاگ کر کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ نہ کوئی اس کے اندر داخل ہوگا نہ غائب ہوگا۔ سرفراز خان بولا۔ خیر ہمیں آپ کو اجازت دینی ہی ہوگی، انسپکٹر جمشید نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سرفراز خان چونک اٹھا۔ جی ہاں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ انسپکٹر جمشید نے یہ کہہ کر اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ سرفراز خان ہکلاتا اس کارڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی چلی گئیں۔ ہاں، یہ محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں۔ ہم اس وقت بہت ہی ہلکے قسم کے میک اپ میں ہیں۔
جب بھی کسی دوسرے شہر یا قصبے میں جاتے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی شکل و صورت میں کر لیتے ہیں ورنہ لوگ گھورنے لگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیں پہچان نہ سکے اور امید ہے کہ اب آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. میری ایسی جرت کہاں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس میں نہ جائیں. سرفراز خان نے کہا, اب ہم رکے نہیں سکتے جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھا دیں, اور پھر ان لوگوں کو سزا بھی تو ملنی چاہیے جنہوں نے کئی آدمیوں کو غائب کر دیا ہے. کچھ خوش نصیب اگر بچے بھی ہیں تو پاگل ہو گئے ہوں گے. پہنچتے چلاتے لوگوں جو باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے یہ کیوں نہ بتا سکے کہ ان پر کیا بیتی. وہ کہتا چلا گیا, غائب ہونے والوں پر نہ جانے کیا بیتی ہوگی. تھانے دار نے سرد آہ بھری, یہی تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے کو ختم کرنا بھی. دیکھیے نا سرفراز صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کر حویلی میں لے جاتے ہوں. ظاہر ہے حویلی میں تو لوگ ڈر کی وجہ سے داخل ہوتے نہیں. خدا جانے کیا چکر ہے. چلیے میں خود آپ کے ساتھ محمد اشرف بہلول کے پاس چلتا ہوں. اس کی کیا ضرورت ہے, آپ کو تکلیف ہوگی, بس آپ چٹ لکھ دیں. نہیں, وہ ایسے چابی نہیں دے گا. ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ بہلول کے پاس پہنچے. اس نے سرفراز خان کو ان کے ساتھ دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکی اور پھر کہا, میں نے پہلے ہی کہا تھا تھانے دار صاحب ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بات نہیں بہلول صاحب, میں تو آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو چابی دے دیں. کیا؟ اشرف بہلول بلند آواز میں چلایا. انسپکٹر جمشید کا فیصلہ. انسپکٹر جمشید ایس پی کے دفتر میں داخل ہوئے. محمد اشرف بہلول کے ہاں سے انہوں نے محمود فاروق اور فرزانہ کو ہوٹل بھیج دیا تھا اور خود ادھر چلے آئے تھے. ایس پی نے دیکھ کر چونک اٹھا. میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ نے پروفیسر ڈبلنگ کے سلسلے میں کیا کیا. ہوش میں آنے کے بعد آپ نے آپ کے لگائے ہوئے الزام کی صحت سے انکار کر دیا ہے اور الٹا آپ پر مار پیٹ کا الزام لگایا ہے. اس نے شکایت درج کرا دی ہے اور عدالت سے بھی رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ کیا چاہتے ہیں. اس نے انکار کس طرح کر دیا؟ کیا اس کے سوٹ کیسوں سے شراب کی بوتلیں برآمد نہیں ہوئی؟ انسپکٹر جمشید غصے میں آ گئے. جی نہیں, سوٹ کیس خالی تھے. ایس پی بولا. کیا کہا؟ سوٹ کیس خالی تھے؟ یعنی جب آپ نے دونوں کمرے کی تلاشی لی تو سوٹ کیس آپ کو خالی ملے؟ جی ہاں, اور اس طرح پروفیسر ڈبلنگ آپ پر کیس کرنے میں حق بجانب ہے, اور اس نے جو ناجائز قبضہ ہمارے کمروں پر کر لیا تھا یہ کوئی جرم نہیں. انسپکٹر جمشید بولے. اس کی آپ کو ہوٹل بھی انتظامیہ سے شکایت کرنی چاہیے تھی, نہ کہ مار پیٹ شروع کر دینی چاہیے تھی. ہوٹل کی انتظامیہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ پروفیسر ڈبلنگ کو ہمارے کمروں سے نکالنا ان کے بس سے باہر ہے. انسپکٹر جمشید تیز لہجے میں بولے. تو پھر آپ کسی اور ہوٹل میں کمرے کا بندوبست کر لیتے. لیکن کیوں؟ ہم کرایہ ادا کر چکے ہیں. کمرے ہمارے نام ایک ہفتہ پہلے ریزرو کر دیے گئے تھے. پھر ہم کیوں کہیں اور جائیں؟ انہوں نے کہا. تب آپ میرے پاس آ جاتے اور مجھے ساری بات بتا دیتے. آپ نے اب ہی اس کا کیا کر لیا؟ اسے حوالات میں بند بھی نہیں کیا. میں اسے کس طرح بند کر سکتا تھا؟ اس کے پاس سے شراب کی بوتلیں برآمد نہیں ہوئی اور وہ ہمیں بے ہوش حالت میں ملا ہے. آپ نے اسے زد و کوب کیا ہے, اور زد و کوب کرنے کا منظر بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے. ایس پی بولا. تب پھر آپ میرے خلاف کیسے دائر کر دیں؟ میں ڈبلنگ پر شراب فروخت کرنے کا جرم ثابت کر دوں گا. انسپکٹر جمشید لاپرواہی سے بولے. کیسے کر دیں گے؟ ایس پی نے انہیں گھورا. میں جانوں میرا کام, میں جانتا ہوں پروفیسر ڈبلنگ آپ کا سسر ہے, لیکن قانون سب کے لیے یکساں ہے. اگر آپ اس کے داماد ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس قصبے میں دندناتا پھرے, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے. میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. اب وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا. میں عدالت سے اسے سزا دلا کر رہوں گا. بہت خوب, تو پھر ہماری ملاقات اب عدالت میں ہی ہوگی. میں عدالت سے تمہارے وارنٹ گرفتاری صبح سویرے ہی حاصل کر لوں گا. بہت اچھا, ذرا مضبوط قسم کے وارنٹ لے کر آئیے گا. یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے. پھر چلتے چلتے رکے اور بولے. اور اگر پروفیسر ڈبلنگ کے ساتھ شراب کے کاروبار میں شریک نہیں ہیں تو اس کی طرفداری سے باز آ جائیں, ورنہ آپ بھی برابر کے مجرم ٹھہر جائیں گے. کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا. میں صرف نصیحت کر رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے مڑے اور دفتر سے باہر نکل گئے. ان کے جانتے ہی بغلی دروازے کھلا اور اندر سے پروفیسر ڈبلنگ برآمد ہوا. تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے فرید طاہرہ؟ اس نے کہا. بہت چلاک نظر آتا ہے, کہیں عدالت میں معاملہ الٹ نہ پڑ جائے. ایس پی فکر مند سا تھا. الٹ کیسے پڑے گا جب تم نے میرے سوٹ کیسوں سے کوئی شراب کی بوتل پکڑی ہی نہیں؟ لیکن اس نے کہا ہے وہ یہ بات عدالت میں ثابت کر سکتا ہے. وہ بولا. تم فکر نہ کرو, اس بار مار پیٹ کا کیس بنا دو, آگے میں دیکھ لوں گا. اچھی بات ہے. رات کا کیا پروگرام ہے؟ رات کو شراب کا دور خوب چلے گا. پروفیسر ڈبلنگ نے خوش ہو کر کہا. نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر اس شخص کا خیال آ رہا ہے. چھوڑو, تمہیں تو یوں ہی وہم ہو گیا, وہ خالی پیلی دھمکیاں دے گیا ہے, ڈبلنگ نے کہا اور وہ ہنسنے لگا.
ہنستے وقت اس کا پورا بدن ہلنے لگا اور یوں لگا جیسے گوشت کا پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا ہو۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ میرا فیصلہ سب کو بہت پسند آئے گا، انسپکٹر جمشید نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں سب موجود تھے۔ پروفیسر داؤد اور خان رحمان شطرنج کے بساط پر اس طرح جمے ہوئے تھے جیسے اٹھائے نہ اٹھیں گے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اور حامد کرین پر جٹے ہوئے تھے۔ شائستہ سرور اور ناز نے لوڈو سنبھال لی تھی۔ رہ گئیں بیگم شمشید اور بیگم شہناز۔ وہ سویٹر بنتے ہوئے گھریلو باتوں میں مصروف تھیں۔ سویٹر اس لیے بنے جا رہے تھے کہ سردیوں کی آمد تھی اور ابھی انہیں نہ جانے کتنے سویٹر تیار کرنے تھے۔ انسپکٹر جمشید کی بات سن کر سب کے ہاتھ رک گئے، منہ ان کی طرف اٹھ گئے۔ تمہارا فیصلہ اور ہمیں پسند نہ آئے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمان خوش ہو کر بولا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں تمہارا فیصلہ نہایت عقل مندانہ ہے، پروفیسر داؤد نے ٹکرا کر کہا۔ ہم دل و جان سے آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے، محمود نے کہا، بلکہ سر کے بل قبول کریں گے، فاروق نے پرجوش لہجے میں کہا۔ دھت تیری کے، محمود نے جھلا کر ران پر ہاتھ مارا اور کہا، ستیہ ناس اردو کا، بھائی اگر سر کے بل چلا جا سکتا ہے تو قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ فاروق نے شریر لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فرزانہ بول پڑی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ابا جان کا فیصلہ ماننے میں، یا محمود کہتے کہتے رک گیا کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے بعد کیا کہے۔ انہیں میں سے اسی وقت فاروق کی بات کا جواب دیا۔ سر کے بل قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ تو پھر تم بھی بڑے شوق سے قبول کر لو سر کے بل۔ محمود جھلا اٹھا۔ میں نے اپنے لیے نہیں، فاروق کے لیے کہا ہے، چھوڑو سر کے بل کی بحث کو۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا اور بولے۔ ہاں تو بیگم اور بھابھی آپ کچھ نہیں بولیں، انہیں بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے، بہت خوب۔ بچوں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے حامد وغیرہ کی طرف دیکھا۔ ہمیں بھی منظور ہے، انہوں نے ایک ساتھ کہا، لیکن ان میں فرزانہ کی آواز شامل نہیں تھی۔ فرزانہ تو کچھ نہیں بولی۔ انسپکٹر جمشید اس کی طرف موڑے۔ جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ فیصلہ کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی، فرزانہ نے سنجیدے لہجے میں کہا، اور سب چونک اٹھے۔ کیا تم نے اپنے انکل رحمان اور پروفیسر انکل کے جملے نہیں سنے؟ جی ہاں سنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا فیصلہ نہایت عقل مندانہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم معلوم تو ہو فیصلہ کیا ہے۔ فرزانہ تم بہت تیز ہو۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اس کا مطلب ہے باقی بہت کند ہیں۔ فاروق بول اٹھا۔ سنو، میں نے حویلی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہے، اس کے اندر جانا واقعی موت کو دعوت دینے ہے۔ حویلی اس وقت تک کئی آدمیوں کی جان لے چکی ہے، اور اگر کوئی واپس بھی آیا ہے تو پاگل ہو کر بہت دنوں کے علاج کے بعد بھی درست نہ ہو سکا۔ نہ جانے اس حویلی میں کیا بات ہے، کہیں واقعہ اس میں جن بھوت تو نہیں رہتے؟ کم از کم جنوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا وجود قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ حویلی میں جن آ بسے ہوں۔ اس صورت میں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم کوئی پیر فقیر نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی موت کی حویلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ ان حالات میں نے وہی فیصلہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہہ کے انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، خان رحمان خوش ہو کر بولے۔ ہاں میں سمجھ گیا، کچھ نہیں بھی بتاؤ، پروفیسر داؤد بولے۔ یہی کہ ہم لوگ حویلی میں جا کر نہیں ٹھہریں گے، 15 دن تک یہی اس ہوٹل میں قیام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، سیر کریں گے، کھائیں گے اور پئیں گے، خان رحمان کہتے چلے گئے، اور اللہ کی عبادت کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے۔ انکل یہ بھی تو ضروری کام ہے، فرزانہ مسکرائی۔ ہاں یہ میرے بتائے ہوئے کاموں سے زیادہ ضروری کام ہے، نماز روزے سے ضروری بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ خان رحمان جھم کر بولے۔ خان رحمان تو بالکل ٹھیک سمجھے، تم لوگ واقعی حویلی میں نہیں جاؤ گے، حویلی میں تو صرف اور صرف میں جاؤں گا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ کیا وہ سب ایک ساتھ چلا اٹھے؟ اتنی بہت آوازوں سے کمروں میں گونج کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ان کے چہرے حیرت اور بکھلاہٹ کا ملا جلا تاثر پیدا کرنے لگے۔ حویلی میں داخلہ۔ چند لمحے فرزانہ کی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس لیے میں نے سنے بغیر فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ یار جمشید، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، خان رحمان نے بھینی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہم تمہارے فیصلے کو نامنظور قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر داؤد بھی بولے۔ ابھی بھی آپ نے جو الفاظ کہے تھے ذرا وہ یاد کر لیجئے۔ خان رحمان، تم نے کہا تھا تمہارا فیصلہ اور ہمیں پسند نہ آئے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے کہا تھا تمہارا فیصلہ نہایت عقل مندانہ ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ الفاظ کہے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم اندر ہی اندر چال چل رہے ہو۔ پروفیسر داؤد بولے۔ اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اکیلے حویلی میں چلے جاؤ، ہم تمہارا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ خان رحمان بولے۔ بھائی کہہ جو دیا، وہاں خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے، تو کیا ہوا، موت تو ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ پروفیسر داؤد بولے۔ آہو یہ تو سوچو، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں۔ انسپکٹر جمشید اٹھے۔
یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات تو ہمیں معلوم ہی ہے، خان رحمان نے شوخ لہجے میں کہا، اور سب مسکرا اٹھے۔ دیکھو محمود اور فاروق اور فرزانہ کی تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن شائستہ، حامد سرور اور ناز وہاں خود پر قابو نہ رکھ سکیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہم بھی بوکھلا جائیں۔ خدا جانے وہاں کیا چکر چل رہا ہے، اس لیے یہی مناسب ہے کہ صرف میں وہاں جاؤں، یا تو وہاں سب جائیں گے یا تم بھی نہیں جاؤ گے۔ خان رحمان نے اٹل فیصلہ سنایا۔ بڑی مصیبت ہے، اچھا میں اپنے ساتھ محمود، فاروق اور فرزانہ کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے تنگ آ کر کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے دوست اور اس کے بچوں کو تنہا خطرے میں دھکیل دیا، ہم یہ طعنہ نہیں سن سکیں گے۔ پروفیسر داؤد بولے، اچھا تو پھر ہم چاروں کے ساتھ خان رحمان بھی چلے جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید نے مجبور ہو کر کہا، کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ پروفیسر داؤد بھنا کر بولے، نہیں، آپ نہ بزدل ہیں اور نہ کمزور، لیکن بوڑھے تو ہیں نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محاذ پر روانہ ہوتے تھے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو گھروں میں ہی چھوڑ جاتے تھے، لیکن تم محاذ پر نہیں، ایک حویلی میں جا رہے ہو۔ خان رحمان نے اعتراض کیا، اس وقت حویلی بھی ایک محاذ ہے، تو پھر محاذ پر ایک تجربہ کار فوجی کو کیوں ساتھ نہیں لیا جاتے؟ خان رحمان کی کھری بات پر وہ پھر مسکرا دیے، میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن بچے ہمارے بغیر یہاں کیا کریں گے؟ وہ رہ نہیں سکیں گے، وہ یہاں گھبرائیں گے۔ خان رحمان بولے، انہیں یہاں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے، کیا خبر رات کے وقت وہ گوشت کا پہاڑ پھر یہاں آ جائے اور انہیں کمروں سے نکال دے۔ پروفیسر داؤد بولے، توبہ ہے، آپ سب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے، بس ثابت ہوا ہم میں سے کوئی بھی حویلی نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے انداز میں کہا، یعنی تم نے وہاں جانے کا ارادہ ختم کر دیا ہے؟ خان رحمان کے لہجے میں حیرت تھی، اور کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ حویلی میں جو ہو رہا ہے کیا وہ جاری رہے گا؟ پروفیسر داؤد تیز آواز میں بولے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ لوگ ہی میرا راستہ روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم راستہ روک نہیں رہے، ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ابا جان ہم سب کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرزان نے اسے جھگڑے کو ختم کرنے کی نیت سے کہا، اور اگر حویلی واقعی آسیب زدہ ہوئی تو انسپکٹر جمشید نے بولا، جو ہوگا سب کے ساتھ ہی ہوگا، نہ دیکھا جائے گا۔ فرزانہ بولی، بالکل ٹھیک، میں بھی شہناز بہن کی ہم خیال ہوں۔ ہم خیال تو اس وقت آپ سب ہی ہیں سوائے میرے، خیر چلے جاتے ہیں سب، انسپکٹر جمشید نے مری مری آواز میں کہا، اور سب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ضروری سامان ساتھ لیا اور ہوٹل سے باہر کی طرف چلے۔ انسپکٹر جمشید کاؤنٹر پر رکتے ہوئے بولے، ہم رات موت کی حویلی میں گزارنے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے کمروں کو تالا لگا دیا ہے، اگر پروفیسر ڈبلنگ یا کوئی اور کمرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے بتا دینا کہ ہم صبح تک واپس آ جائیں گے، اور اگر حویلی میں ٹھہرنا پڑ گیا تو 2-4 دن بعد آ جائیں گے۔ بہت اچھا، لیکن آپ لوگ حویلی میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، موت سے کشتی لڑنے۔ وہ مسکرائے اور کلرک انہیں گھورتا ہی رہ گیا۔ وہ بس باہر نکل آئے، حویلی کا راستہ پہلے ہی پوچھ چکے تھے۔ قصبے سے باہر جنگل کے کنارے واقع تھا۔ بہت جلد یہ خبر سارے قصبے میں مشہور ہو گئی تھی کہ ہم لوگ حویلی میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خان رحمان بولے، ہاں ایسی خبریں چھپی نہیں رہا کرتی، سب سے پہلے تو حویلی کی صفائی کرنی ہوگی، نہ جانے کتنے مہینوں سے بند پڑی ہے۔ بیگم جمشید بولی، اور چونکہ یہ کام عورتوں کا ہے اس لیے آپ اور آنٹی کی مدد فرزانہ، شائستہ اور ناز کریں گی۔ فاروق نے کہا، کام سے گھبرانے والے اے آسمان نہیں ہم، فرزانہ گنگنائی۔ اچھا زمین صاحبہ، فاروق نے جواب میں کہا، شروع ہو چلے یہ تو، بھائی کم از کم حویلی تو آ لینے دو۔ محمود نے ناک چڑھائی، تمہارا مطلب ہے حویلی کے آنے پر باتیں کریں؟ اس وقت تمہیں ڈر لگے گا۔ فرزانہ کا انداز مذاق اڑانے کا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے بھائی جان، حویلی کے جانے پر تو باتیں ہو نہیں سکیں گی۔ فاروق مسکرایا، کی بات کرنا تو شاید تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ محمود جل بھن کر بولا، نصیب اپنا اپنا، شائستہ کھڑا لگایا اور سب مسکرا دیا۔ اب وہ قصبے سے نکل آئے تھے اور حویلی انہیں دور سے ہی نظر آنے لگی تھی۔ دور سے وہ ایک چھوٹا سا قلعہ دکھائی دے رہی تھی، دیواریں بہت اونچی تھی۔ کچھ نزدیک پہنچے اور دروازہ کھلتا دکھائی دینے لگا، وہ بھی بہت بڑا اور ہولناک قسم کا تھا۔ دروازوں پر ایک ایک شیر بنا ہوا تھا، یہ شیر مکڑی پر کھودے گئے تھے، انداز جھپٹ پڑنے کا تھا۔ شیروں میں سے ایک نیچے ایک بڑا سا زنگ آلودہ تالا لٹک رہا تھا، دروازے پر جا بجا خون کے چھینٹے بھی دکھائی دیے جن کا رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا۔ غرض باہر سے بھی حویلی خوفناک منظر ہی پیش کر رہی تھی، یوں لگتا ہے جیسے یہ شیر ابھی ہم پر ٹوٹ ہی تو پڑیں گے۔ سرور نے خوفزدہ آواز میں کہا، تم تو ابھی سے ڈرنے لگے، اندر جا کر کیا کرو گے؟ حامد نے کہا، اور زیادہ ڈریں گے۔ فاروق بولا، مکڑی پر بنے ہوئے شیر ہیں، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ محمود بولا، اور کیا
लोहे के बने हुए होते बात भी थी। फिर तुम बेशक डर सकते थे। फारूक तड़ से बोला। यार कभी तो खामोश रहा करो। महमूद झुला उठा। सब बातें कर रहे हैं तो फिर तुम्हें मेरे बोलने पर एतराज क्यों है? फारूक ने मुंह बनाया। इसलिए कि तुम ढंग की बात नहीं करते। महमूद की बजाय फरजाना ने जवाब दिया। अब मैं हमेशा ढंग की बात किया करूंगा, लेकिन ये तो बताओ ढंग की बात और बेढंगी बात में फर्क क्या है? फारूक ने पूछा। मेरा दिमाग ना खाओ, किसी और से पूछो। महमूद ने झुंझुला कर कहा। तुम्हें यूं कहना चाहिए था, मेरा दिमाग ना खाओ, किसी और का खाओ। अब हम तुमसे उर्दू पढ़ा करेंगे। फरजाना ने सर्द आह भरी। इस हवेली के अंदर नहीं, मैं यहाँ तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ा सकता। फारूक ने इनकार में सर हिलाया। मैं समझा यहीं तो तुम भूतों को उर्दू पढ़ाओगे। महमूद बोला। हाँ, आखिर इन्हें हमसे बातचीत करने के लिए उर्दू पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी, वरना हमारे मुज़ाकरात कैसे होंगे? फरजाना बोली। तौबा है, तुम लोग तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। बेगम जमशेद ने झुंझुला कर कहा। ठीक है अम्मी जान, अब हम 3-4 बातों के पीछे पड़ जाया करेंगे। फारूक ने फौरन कहा। लो और सुनो, शाइस्ता बोली। मेरा ख्याल है अब भूतों को इस हवेली से भागना ही पड़ेगा। खान रहमान ने कुछ सोच कर कहा। क्या आपको कोई तरकीब सूझ गई है इन्हें भगाने की? उसने खुश होकर कहा। नहीं, मेरा ख्याल है वो तुम लोगों की बातें सुनकर भागने का प्रोग्राम बना लेंगे। खान रहमान की इस बात पर एक कहका लगा। अब वो हवेली के सामने खड़े थे और इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हवेली को सर करने आए हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने मोहम्मद अशरफ बहलोल की दी हुई बड़ी सी चाबी ताले में लगाई। चाबी घुमाने के लिए इन्हें कुछ जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ताला न जाने कब से बंद पड़ा था। आखिर ताला खुल गया। इन सब के दिल धक धक करने लगे। दरवाजा एक खौफनाक चरचराहट के साथ खुला। गर्म हवा का एक झोंका इनके चेहरों से टकराया और वो सब एक लम्हे के लिए लड़खड़ा कर रह गए। फिर सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे खान रहमान थे। दूसरा लम्हा इन्हें चौंका देने के लिए काफी था। हवेली अंदर से बिल्कुल साफ और शफाफ थी। कहीं गर्दो गुबार का नामो निशान तक नहीं था। भूत आ चुका है। दरवाजे के सामने एक वसी सहन था। सहन के बीचों बीच एक तालाब बना था। तालाब के अंदर एक फव्वारा भी था, लेकिन सब कुछ खुश्क था। सहन ईंटों का बना हुआ था और इस पर गर्दो गुबार या कोई तिनका वगैरह नहीं था। सहन के आगे एक और दरवाजा था। इस दरवाजे पर एक जागीरदार किस्म की आदमी की तस्वीर बनी थी। यह तस्वीर लकड़ी की खुदी हुई थी। इसके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में एक खंजर था। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। वो इसे खोलकर अंदर दाखिल हुए। ये एक बहुत बड़ा हॉल था। छत बहुत ऊंची थी और इसके दरमियान में एक लोहे की जंजीर टक रही थी, जो फर्श से सिर्फ 5 फुट ऊंचाई तक आ गई थी और इसे पकड़ा जा सकता था। हॉल का फर्श भी बिल्कुल साफ था। इसमें 6 अलमारियां थी, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। हॉल के सामने वाली दीवारों में एक दरवाजा और था जो खुला था। इस दरवाजे से बाहर निकले तो इन्हें एक बरामदा नजर आया। दाएं हाथ एक जीना था। जीने के सामने एक और कमरे का दरवाजा था। बरामदे में कुछ 6 कमरों के दरवाजे नजर आए। ये सबके सब बंद थे, अलबत्ता इनमें ताले लगे हुए नहीं थे। मुझे तो इस हवेली में कोई ऐसी वैसी बात नजर न आई। प्रोफेसर दाऊद के मुंह से निकला। हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद ये पहला जुमला था जो किसी के मुंह से निकला था। फौरन ही इनके कानों ने ये अल्फाज दोबारा सुने। यूं लगा जैसे किसी ने प्रोफेसर दाऊद के जुमले की नकल उतारी हो। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। ये क्या था? शहनाज बेगम की आवाज कपकपा उठी। फिर वही हुआ। अल्फाज भी इन्हें दोबारा सुनाई दिए। ये शायद हमारी आवाजों की गूंज है। आवाज इन ऊंची दीवारों से टकराकर फिर हमारी तरफ पलट आती है। बहुत बड़ी इमारतों और पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। कुछ भी हो, इससे खौफ सा महसूस होता है। बेगम जमशेद बोली। अभी वक्त है, कहो तो तुम सबको वापस होटल आबशार में छोड़ आऊं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। और आप वापस यहाँ आएंगे? बेगम जमशेद ने पूछा। हाँ, मुझे तो आना ही होगा, तब फिर हम जाएंगे, उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, यही हम सबका फैसला है। इस दौरान इनकी बातें पलट पलट कर सुनाई देती रही। अब इन कमरों पर भी नजर डाली ले। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ठीक है, आखिर हमें रात यहाँ गुजारनी है और वो इन कमरों में ही गुजर जाएगी। प्रोफेसर दाऊद बोले। उन्होंने पहला कमरा खोला। इसमें काट कबाड़ जमा था, टूटी फूटी कुर्सियां, मेजें, लोहे की चीजें। उन्होंने इसे बंद कर दिया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। यहाँ इन्हें 3 पलंग बिछे नजर आए। इनमें साफ सुथरे बिस्तर भी थे और बिस्तर एक सिलवट तक ना था। कमरे इस तरह साफ थे जैसे अभी अभी सफाई करने वाला साफ कर गया हो। वह हैरत ज़दा रह गए। भूतों के बिस्तर? फारूक बड़बड़ाया। तो क्या भूत भी हम जितने ही होते होंगे? इनके बिस्तर तो बहुत बड़े होने चाहिए थे। फरजाना बोली। सबसे ज्यादा हैरान कुन तो सफाई की हालत है। इतने सफाई पसंद भूत
میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی دیکھے نہیں۔ محمود مسکرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھوت دیکھ چکے ہو، لیکن وہ گندے بھوت تھے، فاروق نے کہا۔ ہم میں سے 3 اس کمرے میں رات گزاریں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں کیوں نہ رات بسر کریں؟ شہناز بیگم نے گھبرا کر کہا۔ بستروں کو دیکھ کر سب کی سٹی گم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں اتنے آدمی نہیں آ سکتے۔ خیر آئیے تیسرا کمرہ دیکھیں۔ ایک بات اور بھی ہے، اگر ہم ان پلنگوں پر سوئے تو بھوت کہاں سوئیں گے؟ ہمیں اپنے بستروں پر دیکھ کر وہ ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ اور میرا خیال میں ان کی ناراضگی مول لینا مناسب نہیں ہوگا۔ محمود نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ادھار لے لیتے ہیں، فاروق بولا۔ کیا چیز ادھار لے لیتے ہیں؟ خان رحمان نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے شاید محمود کا جملہ نہیں سنا تھا۔ جی ناراضگی۔ محمود کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھوتوں کو ناراضگی نہیں لینا چاہتے، لہٰذا میں نے کہہ دیا کہ مول لے لینا۔ تم بہت شریر ہو گئے ہو، خان رحمان ہنسے۔ تیسرے کمرے میں بھی 3 پلنگ نظر آئے، ان پر بھی صاف ستھرے بستر بچھے تھے۔ یہاں تو ہر کمرے میں 3 بستر ہیں، شاید کیوں نہ ہال میں چارپائیاں بچھائیں، اس طرح ہم سب کے سب ایک کمرے میں رات بسر کر سکیں گے، بیگم جمشید بولی۔ بہت خوب، یہ ہوئی نہ بات، بیگم شہناز خوش ہو کر بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگ خوف زدہ ہیں، جبکہ یہاں تک ایسی ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے خوف محسوس ہو، انسپکٹر جمشید بولے۔ حویلی اتنے عرصے سے بند پڑی ہے تو پھر یہ اندر اس قدر صفائی کیوں ہے؟ کیا یہ بات کم حیرت زدہ ہے؟ پروفیسر داؤد بولے۔ آپ ایک سائنسدان ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں بھوتوں اور روحوں وغیرہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں سائنسدان ہوں، کوئی روحانیت کا پروفیسر نہیں ہوں۔ پروفیسر داؤد بولے۔ کم از کم ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے اس حویلی میں کوئی چکر ضرور چل رہا ہے، ورنہ حویلی اندر سے صاف نہیں مل سکتی تھی، خان رحمان نے کہا۔ یہ بات تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے، پروفیسر داؤد نے منہ بنایا۔ آپ کے آگے میں بھی تو ایک بچہ ہوں، خان رحمان مسکرائے۔ اس وقت تک وہ چھٹے کمرے کا جائزہ بھی لے چکے تھے۔ سوائے پہلے کمرے کے انہیں ہر کمرے میں 3 بستر نظر آئے۔ ان بستروں کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ مطلب یہ ہوا کہ حویلی میں کل 15 بھوت رہتے ہیں، خان رحمان نے کہا، اور ہم 15 بھوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ واپس ہوٹل چلیں۔ پروفیسر داؤد بولے۔ میں اٹھائے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے کا عادی نہیں، اب چاہے مجھے ان بھوتوں سے کشتی ہی کیوں نہ لڑنا پڑے، انسپکٹر جمشید بولے۔ تب پھر بھابھی کی بتائی ہوئی ترکیب کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب ہال کمرے میں بستر لگا لیتے ہیں، خان رحمان بولے۔ چلو یوں ہی صحیح، سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں یہ کام دیکھنا ہے۔ رات کے وقت روشنی کا کیا انتظام ہے؟ ہر کمرے میں بلب تو لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں کرنٹ آتا ہے یا نہیں۔ اگر بجلی کا نظام خراب پڑا ہے تو ابھی موم بتیوں یا گیس کے لیمپ کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ اندھیرے میں ہم میں سے کئی ایک ڈر جائیں گے، اور اگر کہیں سچ مچ میں ہمارا سامنا بھوت سے ہوا تو مصیبت میں گھر جائیں گے، کیونکہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، جبکہ بھوتوں کو اندھیرے میں صاف نظر آتا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ تو کیا آپ بھوتوں کے وجود پر ایمان لے آئے ہیں؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھوتوں سے یہاں میری مراد آسیب سے ہے، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ لیکن آپ تو آسیب و اسیب کو بھی نہیں مانتے، محمود نے کہا۔ ہاں، لیکن میں کہہ چکا ہوں جنوں کا وجود ضرور موجود ہے، اور جادو وغیرہ کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا، اور آپ بہت دنوں تک اس جادو کے زیر اثر رہے تھے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہ طے رہی کہ ہم سب ہال کمرے میں سوئیں گے، خان رحمان بولے۔ ہاں، لیکن ابھی ہمیں اوپر والی منزل بھی دیکھنی ہے، زینہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے چھٹے کمرے کا بلب جلا کر دیکھا، لیکن بلب روشن نہ ہوا۔ پھر انہوں نے تمام کمروں کے بلب چیک کیے، لیکن کوئی بلب نہ جلا۔ اب تو وہ گھبرائے۔ ہمیں سب سے پہلے اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی، ہمارے پاس موم بتیاں بھی نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہم میں سے کسی کو پھر قصبے تک جانا ہوگا، انسپکٹر جمشید بولے۔ میں لے آتا ہوں جا کر، خان رحمان بولے۔ تم محمود کو ساتھ لے جاؤ، انسپکٹر جمشید بولے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر خان رحمان اور محمود برآمدے سے ہال کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے، اور باقیوں نے زینے کا رخ کیا۔ ابھی وہ زینے کے اوپر والی سیڑھی تک ہی پہنچے تھے کہ خان رحمان محمود واپس آتے نظر آئے۔ ان کے چہرے ستے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انسپکٹر جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ حویلی کا بیرونی دروازہ بند ہے، ہم اسے کھولنے کے لیے پورا زور لگا چکے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ چلائے۔ چند لمحوں کے لیے سناٹا طاری ہو گیا، انہیں اپنے دل کی دھڑکن صاف محسوس ہوئی۔ ایسے میں فاروق کی آواز ابھری۔ تو کیا بھوت حویلی کے باہر موجود ہیں؟ باہر کوئی چوکیدار بھوت رہتا ہوگا، ضرور اسی نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے، فرزان نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ ناز کے منہ سے کپ کپی آواز میں نکلا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ پہلے اوپر والی منزل کا جائزہ لے لیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن رات کے وقت اندھیرے میں ہم بھوتوں سے
कैसे मुकाबला कर सकेंगे। फारूक फिक्रमंद होना अंदाज में बड़बड़ाया। काश हम अपने साथ मोमबत्तियां ही ले आते। प्रोफेसर दाऊद के मुंह से निकला, मेरे पास लाइटर है लेकिन वो कितनी देर काम करेगा। खान रहमान बोले, लाइटर तो मेरे पास भी है। प्रोफेसर दाऊद ने कहा, अभी दिन गुरूब होने में काफी देर है, हम कोई तदबीर कर ही लेंगे। फरजाना तुम अभी सोचना शुरू कर दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और ऊपर चढ़ गए। सब इनने इनका साथ दिया। ऊपर सिर्फ 3 कमरे थे, तीनों कमरे बिल्कुल खाली पड़े थे, अलबत्ता गर्दो गुबार का यहाँ भी नाम नहीं था। आओ नीचे चलें, शायद अब दरवाजा खुला मिले, वरना हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। सब नीचे आए, बरामदे में से होते हुए हॉल कमरे में आए और हॉल कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मजबूत दरवाजे को खोलना इनके बस से बाहर था। अब हमें जो कुछ भी करना है सूरज गुरूब होने से पहले पहले करना है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, तो फिर सबसे पहले हमें हॉल में चारपाइयां बिछा लेनी चाहिए। खान रहमान बोले, ठीक है। चंद मिनट में ही उन्होंने अपनी जरूरियात के मुताबिक 4-5 चाइयां हॉल में तरतीब से बिछा दी। तरतीब कुछ ऐसी थी कि हॉल कमरे किसी अस्पताल का कमरा दिखाई देने लगा, गोया अब हम इस हवेली के कैदी हैं। प्रोफेसर दाऊद एक चारपाई पर बैठते हुए बोले, खुदा जाने हवेली के कैदी हैं या हवेली के भूतों के, लेकिन एक बात जरूर है, ये भूत अकल से पैदल नहीं है। महमूद ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो अकल से सवार हैं? फारूक बोल उठा, अकल से सवार? प्रोफेसर दाऊद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, आपको नहीं मालूम? फारूक नए नए अल्फाज गढ़ने में माहिर है। इंस्पेक्टर जमशेद हंस से फिर चौंक कर बोले, हाँ फरजाना, तुमने क्या सोचा? हम अंधेरे का क्या इलाज करें? अब्बा जान अंधेरा कब से बीमार है, फारूक ने कहा, और ऐसे हालात में भी वो सब अपनी मुस्कुराहट किसी तरह ना रोक सके। देखो भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर हम रोशनी का कोई बंदोबस्त ना कर सके तो अंधेरे में भूत हमें खूब परेशान करेंगे। तो क्या वो रोशनी में परेशान नहीं करेंगे? फारूक ने कहा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। जी बेहतर, अब मैं इस वक्त तक नहीं बोलूंगा जब तक कि आप खुद मुझे बोलने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर इत्तेफाक से आप मुझे इससे कहना भूल गए तो मैं हमेशा के लिए गूंगा हो जाऊंगा। हो सकता है मेरा गूंगा हो जाने से महमूद और फरजाना बेतहाशा खुश हों, लेकिन ये सोच लीजिए कि जब मेरी जबान नहीं चला करेगी तो माहौल संजीदा हो जाया करेगा, और इस वक्त आप सोचा करेंगे, काश मैंने फारूक को बोलने से मना ना किया होता। मना ही किया था, इससे दोबारा बोलने की इजाजत दे दी होती, और या ये तुम खामोश हुए। इंस्पेक्टर जमशेद तेज लहजे में बोले, ओह सॉरी, दरअसल मेरी जबान फिसल पड़ी थी। फारूक ने सहम जाने की एक्टिंग की। हाँ फरजाना, तुम बताओ क्या सोचा है? सिर्फ एक ही सूरत है, हॉल में आतिशदान मौजूद है, इसमें लकड़ियां ढेर करके आग लगा दी जाए, इस तरह कम से कम हॉल में घुप अंधेरा नहीं रहेगा और किसी कदर रोशनी हो जाएगी। भाई वाह, मान गया मैं तो फरजाना को, कितनी अच्छी तरह तरकीब बताई है। अब जंगल जाकर ये लकड़ियां खुद ही ले आएगी। रहा बंद दरवाजे का सवाल, तो इसका क्या है? बंद दरवाजे में से निकलने की भी कोई ना कोई तरकीब सोच ही लेगी। माहिर जो ही तरकीबें सोचने में, महमूद ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, लकड़ियां लेने के लिए हवेली से बाहर जाने की क्या जरूरत? फरजाना का लहजा शौक था। तो क्या तुम बैरूनी दरवाजा उखाड़ कर आतिशदान में झोंक दोगी? महमूद बोला, नहीं, इसके लिए लकड़ियां हम काट कबाड़ वाले कमरे से हासिल करेंगे, वहां कई मेजें और कुर्सियां टूटी फूटी पड़ी हैं। बहुत खूब, खान रहमान खुश होकर बोले, लेकिन वो तो बिल्कुल खुश्क लकड़ियां हैं, तेल की तरह जलकर बहुत जल्द राख हो जाएंगी, जबकि हमें पूरी रात गुजारनी है। हम तमाम लड़कियां एक ही बार आतिशदान में नहीं लगाएंगे, बल्कि 2-2, 3-3 करके लगाएंगे। इसने जवाब दिया, मेरा ख्याल है इसके सिवा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, थोड़ी देर बाद आतिशदान के पास टूटी हुई मेजों और कुर्सियों का ढेर लगाया जा चुका था, लेकिन चूंकि सूरज गुरूब नहीं हुआ था इसलिए आग नहीं लगाई गई थी। सेहन के खुला आसमान था, हॉल के दोनों दरवाजे खोल दिए जाए की सूरत में दिन की रोशनी हॉल में आ रही थी, और अब इन्हें रात होने तक बातें करने का सिवा कोई काम नहीं था। इस वक्त तक हवेली के अंदर किसी भूत का वजूद तो साबित नहीं हुआ, सिवाय इसके हवेली के अंदर से बिल्कुल साफ मिली, और हमारे अंदर दाखिल होने के बाद हवेली का दरवाजा बंद कर दिया गया था। प्रोफेसर दाऊद बोले, साफ जाहिर है अगर बाहर का दरवाजा ना खुला तो हम अंदर ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पानी और खुराक जखीरा सिर्फ 2 दिन का है। इस वक्त तक अगर हम दरवाजा ना खोल सके या किसी तरह हवेली से बाहर जाने में कामयाब ना हो सके तो भूख और प्यास हमें आ लगेगी। खान रहमान ने कहा, अभी तक हमने इस बात का जायजा नहीं लिया कि हवेली से बाहर निकलने की कोई और सूरत है या नहीं। ये हम सुबह देखेंगे, क्योंकि रात तो बहरहाल हम यहाँ गुजारेंगे ही। दरवाजा बाहर से बंद हो या खुला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज गुरूब होते ही उन्होंने आतिशदान में चंद लकड़ियां
جوڑ کر انہیں لائٹر کے ذریعے آگ لگا دی۔ پھر سب نے کھانا کھایا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور یہ بات وہ بخوبی محسوس کر رہے تھے کہ اتنے بڑے ہال کے اندھیرے کا 2-3 لکڑیوں کے شعلے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ اور کر ہی بھی کیا سکتے تھے؟ تاہم ان لکڑیوں کی روشنی کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی، اور یہ بات ہے کہ یہ سودا بھی انہیں مہنگا ہی پڑا۔ لکڑیاں جلانے سے کمرے کے اندر گرمی بڑھ گئی تھی اور ان کی پیشانیوں پر ابھی سے پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ کہیں ہم بلا وجہ ہی پریشان نہ ہو رہے ہوں، اس حویلی میں آسیب وسیب یا بھوتوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ چرپائیوں پر بیٹھ گئے تھے تو خان رحمان نے کہا، اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر باہر سے دروازہ کس نے بند کیا اور کیوں کیا؟ پروفیسر داؤد نے سوال کیا۔ خان رحمان اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ بات تو کوئی ضرور ہے، ورنہ یہ حویلی قصبے میں اس حد تک مشہور نہ ہوتی۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ ابا جان، آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی؟ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ میں نوٹ کر چکا ہوں۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فاروق بہت دیر سے خاموش ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا اور پھر فاروق کی طرف مڑے۔ بھائی فاروق، اب تم باتیں کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر تو کمرے میں تاریکی حد درجہ بڑھ جائے اور ادھر تم بالکل خاموش رہو۔ اس میں اگر وہ بھوت یہاں آ گئے تو بہت بری ہو۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ بھوت تو کب کا آ چکا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب خوفناک قسم کی آواز سنی جس پر سب بہت بری طرح اچھلے۔ انہوں نے ہال پر ایک نظر ڈالی، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی نہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پروفیسر داؤد نے بوکھلا کر کہا، یہ جملہ ہم میں سے کس نے کہا تھا؟ میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کی آواز اتنی خوفناک نہیں۔ خان رحمان بولے۔ تو پھر یہ کون بولا تھا؟ شہناز بیگم نے کہا۔ ظاہر ہے بھوت کے علاوہ اور کون بول سکتا ہے؟ آواز پھر آئی، اس میں وہی گھن گرج تھی۔ اے باپ رے، یہ تو سچ میں بھوت کی آواز ہے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، کارروائی شروع ہو چکی ہے، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جوں ہی وہ اس کے نزدیک پہنچے، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ارے یہ دروازہ خود بخود کیسے بند ہو گیا؟ محمود نے ہونکوں کی طرح چلا کر کہا۔ پاگل نہ بنو، دروازہ خود بخود بند نہیں ہوا، بھوتوں نے باہر سے بند کیا ہے، جیسے کہ حویلی کا بیرونی دروازہ بند کیا تھا۔ فرزان نے اسے گھورا۔ لکڑیوں کی روشنی میں انہیں اپنے چہرے ایک دوسرے کے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے اور کمرے میں گرمی بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں وہ ایک دوسرے کو بھی بھوت ہی لگ رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھے لیکن اس وقت وہ بھی بند ہو گیا۔ اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیگم جمشید تھر تھر کانپتی آواز میں بولی۔ بھوت ہمیں اپنے قیدی بنا رہے ہیں، فاروق بھی بوکھلا کر بولا۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ انہوں نے گھبرا کر ہال کی دیواروں کے اوپر والے حصے کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی کہ دونوں روشن دانوں کے شیشے گر گئے تھے۔ جمشید، اب کمرے سے آکسیجن تیزی سے ختم ہو جائے گی، جلدی کچھ کرو۔ پروفیسر داؤد یہ دیکھ کر چلائے۔ کیا کروں؟ آگ بجھا دو۔ آگ بجھانے سے آکسیجن ختم ہونے میں وقت زیادہ ضرور لگے گا، لیکن ختم پھر بھی ہو ہی جائے گی۔ تب پھر کیا کریں؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ پروفیسر گھبرا کر بولے۔ ٹھہریے، میں دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دروازہ تم سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہی آواز پھر آئی۔ تو پھر کیسے ٹوٹے گا؟ انسپکٹر جمشید نے فوراً کہا۔ اب تم ہمارے قیدی ہو، ہم تم میں سے ہر روز ایک کو نکل کر کھا جائیں گے۔ ارے باپ رے، تم بھوت ہو یا جن؟ بلکہ یہ کام تم دیو حضرات کیا کرتے تھے، وہ بھی جادوئی کہانیوں میں، فرزانہ نے گڑا کر کہا۔ اب بھوت بھی دیو کی برادری میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آواز گویا لہراتی ہوئی آئی۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید دوڑ کر ہال کے دروازے پر ٹکر مار چکے تھے لیکن دروازہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہا تھا۔ انہوں نے دوسری اور پھر تیسری ٹکر بھی دے ماری اور پھر مایوس ہو کر واپس ان کے پاس چلے آئے۔ اب کیا ہوگا؟ شہناز بیگم کے منہ سے نکلا۔ حامد سرور ناز اور شگفتہ کے چہرے تو دھواں ہو رہے تھے۔ شہناز بیگم اور بیگم جمشید کا حال بھی پتلا تھا، البتہ محمود، فاروق اور فرزانہ اس حد تک گھبرائے ہوئے نہیں تھے۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد بھی پریشان تھے۔ اگر کوئی ابھی پرسکون تھا تو وہ انسپکٹر جمشید۔ اگرچہ دروازے پر ٹکریں مارنے کے بعد وہ ناکام ہو چکے تھے لیکن اس ناکامی نے بھی ان کے حوصلے پست نہیں کیے تھے۔ اچانک ان کے کانوں میں ڈھول پیٹنے کی آواز آنے لگی لیکن یہ آواز بہت مدھم تھی۔ انہیں یوں لگا جیسے حویلی سے بہت دور کہیں جنگل میں زور زور سے ڈھول پیٹا جا رہا ہو۔ آواز ہلکی ضرور تھی مگر اس کی دھمک انہوں نے اپنی کن پٹیوں پر صاف محسوس کی۔ اف خدایا، یہ جنگلوں کی ڈھول کی آواز ہے۔ جب وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کے گرد ناچتے ہوئے بالکل اسی انداز میں ڈھول بجاتے ہیں۔ خان رحمان نے بوکھلا کر کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ ایسی آواز ہے؟ انسپکٹر جمشید نے انہیں گھورا۔ میں ایک بار ان کے شکنجے میں پھنس گیا تھا، شکار کھیلتے ہوئے دور نکل گیا اور انہوں نے مجھے گھیر لیا، خان رحمان نے بتایا۔ اوہ،
پھر تم ان کی قید سے کیسے نکلے؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ مجھے اچانک ہی اپنے پستول کا خیال آ گیا تھا، انہوں نے کہا۔ اس وقت تک گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، ان کے سانس سینے میں اٹکنے لگے، آکسیجن بہت تیزی سے غائب ہو رہی تھی۔ پروفیسر صاحب، کیا اتنے بڑے ہال سے اتنی جلدی آکسیجن ختم ہو سکتی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہال میں آگ بھی جل رہی ہے، آگ جلنے سے بھی تو آکسیجن خرچ ہوتی ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ تو کیا ہمارے آخری وقت آ پہنچا ہے؟ شہناز بیگم نے مردہ آواز میں اٹک کر کہا۔ بیگم حوصلہ کرو، تم تو دوسروں کو بھی بوکھلائے دے رہی ہو۔ خان رحمان نے انہیں گھورا۔ حوصلہ کہاں سے کروں، میرا سانس گھٹ رہا ہے، ہمارا بھی یہی حالت ہے۔ کیا خیال ہے پروفیسر صاحب، آگ بجھا دیں؟ انسپکٹر جمشید نے جلدی سے کہا۔ ہاں، اس طرح کمرے کی کچھ آکسیجن بچا سکیں گے، لیکن نہیں۔ اچانک انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ کسی خیال کے آنے پر چونک اٹھے تھے۔ انہوں نے خان رحمان کی طرف موڑتے ہوئے کہا، خان رحمان، تمہیں جنگلوں کے شکنجے سے اپنے پستول کی مدد سے بچ نکلے تھے نا؟ ہاں، لیکن یہاں صورت حال مختلف ہے، خان رحمان بڑبڑائے۔ مختلف نہیں ہے نا؟ یہ کہتے ہی انسپکٹر جمشید نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتے انہوں نے ہال کے ایک روشن دار پر فائر بھونک مارا۔ شیشہ ایک جھنکے سے ٹوٹا، ساتھ ہی فائر کی آواز ہال میں گونجی۔ پھر ایک فائر اور ہوا اور دوسری طرف کا ایک روشن دان چھلنی ہو گیا۔ فوراً ہی گھٹن کم ہونے لگی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ انہیں یوں لگا جیسے موت کے دروازے سے واپس لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن ان کا سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ایک عجیب و غریب آواز نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور یہ آواز تھی ٹپ ٹپ ٹپ، اور اس کے ساتھ ہی چھن 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 کی آواز۔ خون کی بارش۔ یہ کیسی آواز ہے؟ شائستہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ یہ ٹپ ٹپ کی آواز ہے، فاروق نے جواب دیا، لیکن بعد والی آواز کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تو ہم سبھی سن رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ محمود نے جھلا کر کہا۔ ہال میں سے ہی فاروق بولا۔ تم سے کون پوچھ رہا ہے؟ خاموش رہو، فرزانہ نے چلا کر کہا۔ خود پر قابو رکھو، اس طرح چلانے کیوں لگے؟ انسپکٹر جمشید نے جھلا کر کہا۔ او، مجھے افسوس ہے ابا جان، شاید میں ان حالات سے گھبرا گئی ہوں، فرزانہ نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ گھبرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آؤ دیکھیں یہ آواز کیسی ہے۔ لیکن اس اندھیرے میں کیسے دیکھیں؟ فاروق بولا۔ جاؤ تم آتش دان میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر لاؤ، ہم اس کی روشنی میں ہال کا جائزہ لیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی میں اٹھا لاؤں، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں کیوں؟ کیا لکڑی اٹھا کر لانا بہت مشکل ہے؟ محمود نے جھلا کر کہا۔ اگر اتنا ہی آسان کام ہے تو تم لے آؤ جا کر، فاروق جل بھن کر بولا۔ یہ کس بحث میں الجھ گئے ہو؟ وقت نہ ضائع کرو۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں جھڑکا۔ وقت تو ہمارا بھوت ضائع کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں آرام سے سو جانے دیتے تو ان کی نیند بھی حرام نہ ہوتی، اور ہم تو سوتے ہی گھوڑے بیچ کر ہیں، لیکن نہیں، اس ہال میں بھلا ہمیں گھوڑے کہاں سے لاتے؟ فاروق کہتا چلا گیا۔ تم سے خدا سمجھے کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو، فرزانہ چلائی۔ اس وقت تو میں حویلی کا حال دیکھ رہا ہوں، جس میں اندھیرے کا راج ہے اور روشنی بھیک مانگتی معلوم ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس اندھیرے نے ہمیں نگل لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے۔ فاروق بھائی، اتنے خوفناک الفاظ منہ سے نہ نکالو، شائستہ نے بوکھلا کر کہا۔ اب میں اس خوفناک اندھیرے میں خوبصورت الفاظ کیسے تلاش کروں؟ اس نے بھن کر کہا۔ توبہ ہے تم سے، میں نے ایک لکڑی اٹھا کر لانے کے لیے کیا کہہ دیا، تمہاری زبان چل نکلی۔ جاؤ محمود، لکڑی تم اٹھا کر لے آؤ۔ جی بہتر، محمود نے کہا، اور قدم اٹھایا ہی تھا کہ فاروق نے اپنی جگہ سے آتش دان کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی وہ پھسلا اور کمرے کے بل دھڑام سے گرا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ فرش سے ٹکرایا۔ ارے کیا ہوا؟ کئی آوازیں ابھریں۔ شاید فرش بہت چکنا ہے، فاروق پھسل گیا ہے، انسپکٹر جمشید نے فکرمندانہ لہجے میں کہا، کیونکہ سر کے ٹکرانے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تھی۔ فرش چکنا ہے یا نہیں؟ گیلا ضرور ہے، فاروق نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور اس کی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس مرتبہ پھر گر گیا، لیکن اس مرتبہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ خدایا رحم، کہیں یہ جادو کا فرش تو نہیں؟ بیگم جمشید بہکلا کر آگے بڑھی۔ اتنے میں انسپکٹر جمشید بھی آگے بڑھ چکے تھے، لیکن ان کا رخ فاروق کی بجائے آتش دان کی طرف تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آتش دان سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھانے کے لیے جھکے اور پھر دھک سے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کیا ہوا جمشید، خیر تو ہے؟ خان رحمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر وہ سب فاروق بھول کر آتش دان کی طرف جھپٹے۔ آتش دان میں سرخ رنگ کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، ان میں سے کچھ انگاروں پر گرتے ہوئے وقت چھن چھن کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ ان قطروں نے راکھ میں سے ایک باریک سی لکیر بنا لی تھی، اور یہ لکیر آتش دان سے ہال کے فرش پر آ گئی تھی۔ فاروق کا پاؤں اس لکیر پر پڑ گیا تھا اور وہ اس سے پھسل گیا تھا۔ اف اللہ، یہ تو خون ہے، پروفیسر داؤد کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں، یہ رنگدار پانی نہیں، انسپکٹر جمشید نے انگلی سے لکیر کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ خان رحمان کے منہ سے نکلا۔
دھواں خارج کرنے والے پائپ میں سے، اور یہ پائپ کا اوپر والا سرا حویلی کی چھت پر ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں چھت پر جانا ہوگا کہ خون پائپ میں کہاں سے اور کیسے داخل ہو رہا ہے، لیکن ہم چھت پر تو اس وقت جا سکتے ہیں جب ہال کے دروازے کھلے ہوں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ اب وہ فاروق کی طرف مڑے۔ وہ سر پکڑ کر فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو فاروق؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا جانے کس کا خون ہے، کہیں انسانی نہ ہو۔ خان رحمان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ کھل گیا تو اوپر چل کر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل پکڑ کر پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچتے، لیکن طاقت لگانے کی تو شاید ضرورت ہی نہیں تھی، دروازہ تو کھلا تھا۔ ارے دروازہ تو کھلا ہے، ان کے منہ سے نکلا، لیکن کچھ دیر پہلے تو بند تھا۔ خان رحمان بولے۔ شاید بھوت ہم سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، فاروق کے منہ سے نکلا۔ ارے تم بولنے کے قابل ہو گئے، خان رحمان نے خوش ہو کر کہا۔ میں خود تو بے ہوش ہو سکتا ہوں، میری زبان بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ فاروق مسکرایا، گویا تم بے ہوشی کے عالم میں بھی باتیں کر سکتے ہو۔ سب ہنس کر بولے۔ آؤ پہلے اوپر چل کر دیکھ لیں۔ ویسے ہال کا دروازہ کھلا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی دروازہ بھی کھل گیا ہوگا، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور ہال سے باہر نکل گئے۔ دوسروں نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن باہر گھپ اندھیرا تھا۔ باپ رے، اتنے اندھیرے میں کیا خاک نظر آئے گا؟ خان رحمان بڑبڑائے۔ کاش ہم موم بتیاں لے آتے، پروفیسر داؤد نے کہا۔ صبح تک اگر ہم زندہ بچ رہے اور کل بھی یہاں ٹھہرنے کا پروگرام بنا تو دن کے بعد پہلا کام یہی کریں گے، محمود نے کہا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، میں اندازے سے زینے کی طرف جا رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ اندھوں کی طرح آگے پیچھے ایک دوسرے کو پکڑے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے، لیکن یہ دوسری منزل تھی جس میں انہوں نے 3 خالی کمرے دیکھے تھے۔ آتش دان کی چمنی ظاہر ہے اس سے اوپر والی چھت پر تھی۔ ابھی انہوں نے دوسری منزل کے زینے کی طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ درمیانی کمرے میں آگ کے شعلے بھڑکتے دکھائی دیے۔ شعلوں کی روشنی میں انہیں پتا چلا کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اندر آگ لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ زینے اور چمنی کو بھول کر اسی کمرے کی طرف لپکے، کیونکہ ہوش اڑا دینے والا یہ خیال انہیں فوراً ہی آیا تھا کہ اگر حویلی میں آگ لگ گئی تو ان کے لیے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیرونی دروازہ بند تھا، اور جتنی دیر میں دروازہ آگ لگنے سے کھلتا وہ بھی آگ سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگرچہ کمرے کی طرف دوڑتے وقت وہ یکسر بھول گئے تھے کہ ان کے پاس آگ بجھانے کا قطعاً کوئی سامان نہیں ہے۔ کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کمرے میں آگ کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ دھواں تھا، نہ راکھ، نہ کوئلہ اور نہ حرارت۔ کمرہ اندر سے بالکل سرد تھا، یوں جیسے اس میں کبھی آگ کا گزر ہوا نہ ہو۔ پتھر برستے ہیں، کیا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ شہناز بیگم نے آنکھ ملاتے ہوئے کہا۔ اتنے بہت سے آدمیوں کا ایک ہی وقت میں ایک خواب دیکھنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، بیگم جمشید بولی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ آگ تو ہم سب کو نظر آئی تھی، اب اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ حویلی واقعی آسیب زدہ؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں، محمود، فاروق اور فرزان نے ایک ساتھ کہا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابلتی معلوم ہوئیں، کیونکہ ان کے والد کسی عذاب وغیرہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، ورنہ تم ہی بتا دو آگ کے اس کمرے میں نظر آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، جبکہ کمرے میں سرے سے آگ کا کوئی نشان موجود نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس کا کوئی وجہ کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی، محمود نے کہا۔ بھائی جمشید، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہمیں فوراً اس حویلی سے نکل جانا چاہیے، پروفیسر داؤد نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ لیکن نکل کیسے جائیں؟ صدر دروازہ تو باہر سے بند ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ کچھ ہی دیر پہلے ہال کا دروازہ کھل جانے پر تم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید بیرونی دروازہ بھی کھلا ملے، تو پھر کیوں نہ ہم دروازے کو دیکھ لیں؟ پروفیسر داؤد بولے۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور یہی کریں گے، یعنی ہم واپس جائیں گے؟ محمود کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، انسپکٹر جمشید کا لہجہ تھکا تھکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوئے۔ یہاں ابھی تک لکڑیاں چٹخ رہی تھی، لیکن اب گھٹن کا نام نہیں تھا، کیونکہ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئے تھے اور انہیں کھلا ہی ملا تھا۔ وہ سامنے والے دروازے پر پہنچے، ہینڈل پکڑ کر کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ صحن میں تھے۔ صحن عبور کرتے ہوئے پھاٹک تک جا پہنچے۔ اچانک انہوں نے پروفیسر داؤد کی آواز سنی۔ شائستہ بیٹی، تم کہاں ہو؟ جواب میں شائستہ کی آواز سنائی نہ دی۔ انسپکٹر جمشید کے دروازے کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ شائستہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شائستہ بیٹی، تم نے جواب نہیں دیا، تم ہمارے درمیان موجود تو ہے؟ اس بار پروفیسر داؤد کی آواز کانپ اٹھی، لیکن جواب پھر بھی نہ ملا۔ اب تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ خان رحمان پوری طاقت سے چلا اٹھے۔ شائستہ بیٹی! ان کی آواز دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آئی اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ شائستہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔
وہ نہ جانے کس وقت ان سے بچھڑ گئی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ بچھڑتے وقت اس نے انہیں آواز کیوں نہیں دی تھی؟ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تھوڑی دیر تک موت کا سناٹا طاری رہا، سب کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ انسپکٹر جمشید تک بیرونی دروازہ کھولنا بھول گئے تھے۔ کافی دیر بعد فاروق کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جب ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت شائستہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کیونکہ اس نے حیران ہو کر کہا تھا، یہ کیسی آواز ہے؟ اس وقت وہ یقیناً ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ ہال کے دونوں دروازے بند تھے۔ پھر ہم برآمدے والا دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے۔ اس وقت ہم نے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، لیکن کیا پتا شائستہ کس کا ہاتھ پکڑ سکی تھی یا نہیں، اور وہ ہال سے باہر نکلی تھی یا نہیں۔ اوپر پہنچ کر جب ہمیں درمیانی دروازے میں آگ دکھائی دی تو ہم افراتفری کے عالم میں اس طرح دوڑے تھے، اور اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شائستہ اس وقت ہم سے الگ ہوئی ہو، اور اب سب سے پہلے ہم شائستہ کو تلاش کریں گے، اس کے بغیر ہم حویلی سے ہرگز نہیں جائیں گے، چاہے یہ اندھیرا اور اس حویلی کے بھوت ہم سب کو جنگل میں ہڑپ کر لیں۔ انسپکٹر جمشید جذباتی انداز میں کہتے چلے گئے، پھر وہ تیزی سے مڑے اور دوڑتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے دوڑتے قدموں کی آواز خوفناک گونج پیدا کر گئی۔ وہ سب ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو دوسرے دروازے سے نکلتے پایا۔ شاید وہ شائستہ کی تلاش میں اوپر جانا چاہے تھے۔ دوسرے منزل کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، پھر وہ اوپر چھت پر بھی چڑھے۔ چمنی کا سرا چھت کے ایک کونے پر نظر آیا۔ چھت کے ارد گرد 3 فٹ اونچی دیوار تھی۔ انہوں نے منڈیر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں وہ کچھ زیادہ اندازہ نہ لگا سکے کہ کتنی اونچائی پر ہیں۔ چمنی کے آس پاس انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، اور کچھ کم حیرت کی بات نہ تھی اگر یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو چمنی میں سے خون کے قطرے کہاں سے گر رہے تھے؟ شائستہ کا بھی کوئی نشان نہ ملا اور خون کے قطروں کا بھی کچھ سراغ نہ لگا۔ اب تو ان کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ اب تک وہ اس خیال میں تھے کہ کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے حویلی کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کے اندر اسیب و وسیب کا چکر چلا رکھا ہے، لیکن دروازے کو خود بخود بند ہو جانا، کمرے سے آکسیجن کا تیزی سے ختم ہو جانا، آتش دان میں خون کے قطرے ٹپکنا، اوپر والے کمرے میں آگ بھڑکتی دکھائی دینا، پھر شائستہ کا گم ہونا، یہ ایسی باتیں تھیں جن کا جواب ان کے عقلیں نہ دے سکیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ حویلی واقعی آسیب زدہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو شائستہ کی واپسی کیسے ہوگی؟ کیا اس کے بغیر وہ سب حویلی سے رخصت ہونا پسند کریں گے؟ اس کے لیے انسپکٹر جمشید پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ تھک ہار کر وہ پھر ہال میں آئے۔ آتش دان میں لکڑیاں تقریباً ختم ہو چلی تھیں، البتہ انگارے لو دے رہے تھے، اور اس لو میں وہ ایک دوسرے کو بھوت ہی نظر آ رہے تھے۔ چارپائیوں پر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کو گھورنے لگے، زبانوں پر جیسے تالے پڑ گئے تھے، حلق سوکھ گئے تھے۔ انسپکٹر جمشید سوچ رہے تھے کاش ان لوگوں نے ان کا فیصلہ مان لیا ہوتا اور وہ یہاں صرف محمود، فاروق اور فرزانہ کو لے کر آئے ہوتے۔ پروفیسر صاحب، مجھے بہت افسوس ہے، آخر انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ کہو کس بات پر افسوس ہے تمہیں؟ پروفیسر چونکے۔ شائستہ بیٹی کی گمشدگی پر۔ کیا تمہارا خیال ہے خدا نہ خواستہ ہم اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے؟ پروفیسر نے بےتاب ہو کر کہا۔ نہیں، خدا نہ کرے، ان کے منہ سے نکلا۔ میں کہہ چکا ہوں ہم اس کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ ان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تب پھر تمہیں افسوس کس بات پر ہے؟ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، پروفیسر داؤد بولے۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، اس کمرے میں آگ کا دکھائی دینا کیسے ممکن ہے جبکہ وہاں سرے سے آگ لگی ہوئی تھی ہی نہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ میں خود حیران ہوں اور سوچ رہا ہوں اگر یہ کارستانی انسانی ہاتھوں کی ہے تو کیسے ممکن ہے؟ پروفیسر داؤد بولے۔ ارے یہ کیا پڑا ہے؟ اچانک حامد کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے دیکھا اس کی انگلی ایک سمت میں اٹھی ہوئی تھی۔ فرش پر انہیں بھی کوئی چیز پڑی دکھائی دی، لیکن چونکہ کمرے میں روشنی بہت کم تھی اس لیے صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھے اور اس جگہ پہنچے۔ ارے یہ تو شائستہ کا سینڈل ہے، پروفیسر نے کپکپی ہوئی آواز میں کہا۔ سینڈل برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کے بالکل قریب پڑا تھا اور دائیں پیر کا تھا۔ وہ سب کھڑے اسے گھورتے رہے اور سوچتے رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے سینڈل شائستہ کے پیر سے نکل گیا، وہ اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ سب لوگ اس وقت تک کمرے سے نکل گئے۔ اندھیرے میں اسے سینڈل نظر نہ آیا تو وہ ایک پاؤں ننگا ہی لیے باہر نکل گئی اور اس وقت ہم سے بچھڑ گئی۔ فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ کہاں گئی؟ اس نے پوری حویلی چھان ماری ہے، سب کمرے دیکھ لیے۔ خان رحمان بولے۔ ہم نے اندھیرے میں اسے تلاش کیا ہے، کیوں نہ جلتی ہوئی لکڑیاں ہاتھوں میں لے کر ایک بار پھر حویلی کا جائزہ لیں، تمام کمرے دیکھیں۔ محمود بولا۔ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ نے آتش دان میں ایک ٹوٹی ہوئی میز کے پائے سے آگ لگائی اور جب انہوں نے اچھی طرح آگ پکڑ لی تو انسپکٹر جمشید، خان رحمان، پروفیسر داؤد اور محمود نے ایک ایک لکڑی اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے تو ہال کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر برآمدے میں آئے۔ نچلے کمروں کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اوپر پہنچے اور تینوں کمروں کو دیکھا بھالا۔ اس چھت پر پہنچے، وہاں سے مایوس ہو کر بیرونی دروازے
پر آئے لیکن شائستہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بے خیالی میں انسپکٹر جمشید نے بیرونی دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر کھینچا تو وہ ستور باہر سے بند تھا۔ اب شاید صبح سے پہلے کچھ نہ ہو سکے۔ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں مایوسی کی جھلک اٹھی۔ اور صبح ہونے میں بھی ابھی پورے 5 گھنٹے باقی ہیں۔ شہناز بیگم بولی، آؤ ہال میں چلتے ہیں۔ شائستہ کا سینڈل ہال میں سے ملا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہال سے ہی غائب ہوئی ہے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ سب ہال میں پھر آ گئے لیکن ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک نئی مصیبت نازل ہوئی۔ خان رحمان کے سر پر پتھر کا ایک ٹکڑا لگا۔ ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا ہال کی چھت کی طرف سے آیا تھا اور یہ ان کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔ چھت تو بالکل بند تھی، پھر اس میں سے پتھر کہاں سے آ گیا؟ وہ خان رحمان کو اٹھا ہی رہے کہ پتھر برسنے لگے۔ بچو! انسپکٹر جمشید پوری قوت سے چلائے، حیرت بھی خوف بھی۔ پتھروں کی بارش اچانک شروع ہوئی تھی، ورنہ پہلے تو ایک پتھر آ کر خان رحمان کے لگا تھا۔ اپنے سروں کو ہاتھوں سے بچاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑے۔ خان رحمان بھی اگر اٹھ کر دیوار کا رخ نہ کرتے تو اس وقت تک 20 پتھر ان کے لگ چکے ہوتے۔ دیواروں کے ساتھ پناہ لینے کے بعد انہوں نے پتھر برسنے کا منظر صاف دیکھا۔ پتھر چھت سے برس رہے تھے، حالانکہ چھت میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پتھروں کا ذخیرہ رکھا جا سکتا تھا۔ پتھروں کے گرنے کی آواز سے ہولناک قسم کی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر دائرے کی صورت میں گر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھما گھما کر پھینکے جا رہے ہیں۔ ان کا دائرہ دیواروں سے کسی قدر فاصلے پر تھا، یہی وجہ تھی کہ دیواروں سے لگنے کے بعد وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ ایک اور عجیب بات انہوں نے یہ دیکھی تھی کہ کمرے کے عین درمیان میں جگہ بالکل خالی تھی، وہاں ایک پتھر بھی نہیں گرا تھا۔ جمشید، میرا خیال ہے ہم واقعی کسی آسیبی چکر میں پھنس گئے تھے، خان رحمان کے منہ سے خوفزدہ لہجے میں نکلا۔ انسپکٹر جمشید نے پتھروں کی بارش کے درمیان سے دیکھا، سب کے چہرے خوف سے سفید ہو رہے تھے، یہاں تک کہ محمود، فاروق اور فرزانہ کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھیں۔ انہوں نے خود سے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ ہم واقعی کسی آسیبی چکر میں پھنس چکے ہیں؟ ان کے ذہن نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ان کے ذہن میں پہلی مرتبہ ابھرا تھا، لیکن ان حالات میں انہیں کوئی جواب نہ سوچا۔ اچانک انہوں نے ایک اور بات نوٹ کی۔ چند لمحوں تک وہ بغور پتھروں کی بارش کا جائزہ لیتے رہے، پھر چلائے، دائرہ بڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ دیواروں تک پہنچ جائے گا۔ اوہ، پھر ہم کیا کریں؟ محمود نے بلند آواز میں کہا۔ ٹھہرو، میں دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا اور دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتے چلے گئے۔ اف اللہ، میں مرا! سرور کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ بوکھلا کر مڑے۔ ایک پتھر سرور کے کندھے سے ٹکرایا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دائرہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر جمشید چلائے، کونوں میں سمٹ جاؤ! سب کونوں کی طرف سرکنے لگے۔ انسپکٹر جمشید پھر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ کئی پتھر ان سے صرف 1-8 انچ کے حصے پر گرے اور وہ بال بال بچے۔ انہوں نے محسوس کیا تھوڑی دیر بعد کمرے میں کوئی جگہ پتھروں کی زر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ البتہ درمیان میں اب تک کوئی پتھر نہیں گرا تھا، لیکن اس کے درمیان میں جانا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت تک ان میں سے کئی پتھروں کا شکار ہو جاتے۔ اتنے میں وہ صحن میں کھلنے والے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ سب لوگ اس طرف آ جائیں، ہم ہال سے باہر نکل سکتے ہیں، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ کھلا دروازہ دیکھ کر ان سب کی جان میں جان آئی۔ کونوں میں کھسک کر وہ دروازے کی طرف چل پڑے۔ انسپکٹر جمشید ان کے بغیر کمرے سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا، وہیں مڑے رہے۔ آخر سب ان کے پاس پہنچ گئے۔ پتھر اب دیواروں کے بالکل نزدیک گرنے لگے تھے، یہاں تک کہ چند ایک دیواروں سے ٹکرائے بھی۔ بس اب باہر نکلو، چلو، ورنہ یہ دروازہ بھی زد میں آ جائے گا، انہوں نے کہا، اور سب باہر نکل آئے۔ کمال ہے، یہ بھوت حضرات اتنے پتھر کہاں سے اٹھا لائے؟ فاروق نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کہیں سڑک بن رہی ہوگی، وہاں پتھروں کا ڈھیر لگا ہوگا، بس وہیں سے اٹھا لائے۔ محمود نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، پتھر ہیں تو بالکل وہی جو سڑک بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، فرزان نے کہا۔ کمرے کے پاس سے ہٹ کر وہ صحن میں آ کھڑے ہوئے۔ اچانک انہوں نے ایک بہت زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ ان کے دل دہل گئے، انہیں یوں لگا جیسے ساری کی ساری حویلی زمین پر آ رہی ہو اور ملبے کے ڈھیر بن گئی ہو۔ وہ بوکھلا کر مڑے۔ حویلی جوں کی توں موجود تھی، تو پھر یہ گڑگڑاہٹ کیسی تھی؟ اچانک انہوں نے محسوس کیا گڑگڑاہٹ کے بعد پتھروں کے گرنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے ہال کی طرف دوڑے۔ ہال کا دروازہ بدستور کھلا۔ دوسرا لمحہ ان کے لیے حیران کن ترین تھا۔ ہال کمرے کا فرش بالکل صاف تھا، اس پر ایک پتھر کا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا، جبکہ ابھی چند سیکنڈ پہلے پتھروں کی بارش ہوتی رہی تھی۔ انہوں نے اس طرح بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ بالکل پاگل ہو رہے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ شاید ہم خواب دیکھ رہے تھے، فاروق بولا۔ اگر یہ خواب تھا تو میرے سر پر
گومڑا کیوں ابھر آیا ہے؟ خان رحمان بولے، کیونکہ سب سے پہلا پتھر انہی کے سر پر لگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ خواب اس وقت شروع ہوا ہو جب ہم ہال آنے کے بعد سو گئے۔ محمود نے کہا، یہاں تک ہمیں یاد ہے ہم سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ یہ چکر شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے اس نے بھوت کی آواز سنی تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر وہ تمام پتھر کہاں گئے؟ فاروق نے کہا، یہ تو بھوت صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ محمود نے کہا، ان کی آواز بھی پھر سنائی نہیں دی، شاید وہ سو گئے ہوں گے۔ فرزانہ مسکرائی، اگر وہ سو گئے ہیں تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ فاروق نے منہ بنایا، اس کے ساتھی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ گونگے ہوں اور صرف ایک بولنا جانتا ہو۔ ایک آگ والا واقعہ ہی کیا کم تھا، پتھر بھی یہاں سے گم ہو گئے۔ پروفیسر داؤد کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی، شاید وہ شائستہ کے خیال سے پریشان تھے۔ خدا جانے اس حویلی میں اور کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے تو 100% یقین ہو چلا ہے کہ حویلی آصف زدہ ہے۔ آخر اتنے بہت سے لوگوں نے اس حویلی میں ٹھہرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھاگنا ہی پڑا، اور یہی کہتے سنے گئے کہ حویلی واقعی آصف زدہ ہے۔ اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے۔ خان رحمان کا لہجہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر یہ حویلی آصف زدہ ہے اور شائستہ کو گم کرنے میں کسی جن بھوت یا روح کا ہاتھ ہے، تو بھی میں شائستہ کے بغیر جانا گوارا نہیں کروں گا۔ آپ لوگ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، کیسے واپس چلے جائیں؟ ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور نہ شائستہ بیٹی کو۔ خان رحمان مضبوط آواز میں بولے، اور پھر بیرونی دروازے کے بند ہوتے ہی باہر جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پروفیسر داؤد نے کہا، خیر اس کی تو تدبیر کی جا سکتی ہے، ہم بند دروازے کے باوجود اس حویلی سے باہر جا سکتے ہیں۔ اس وقت نہیں تو دن کی روشنی میں ایسا ضرور ممکن ہے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، کچھ بھی ہو ہم اس طرح نہیں جائیں گے۔ میرا خیال ہے شائستہ کی خاطر سب کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہاں صرف میں اور جمشید رک جاتے ہیں، باقی لوگ صبح ہوتے ہی ہوٹل آبشار چلے جائیں۔ پروفیسر داؤد نے تجویز پیش کی، ہمیں یہ بات منظور نہیں۔ خان رحمان بولے، اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ باقی سب ایک ساتھ بولے، جمشید انہیں سمجھاؤ۔ پروفیسر نے بیچارگی کے عالم میں کہا، انہیں کیسے سمجھاؤں؟ نہیں تو میں ہوٹل آبشار میں نہیں سمجھا سکا تھا، اس وقت آپ نے بھی انہی کا ساتھ دیا، میری حمایت نہیں کی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا، تو پھر آؤ ایک بار پھر اس پراسرار ہال میں داخل ہو جائیں، یا ہم شائستہ کو حاصل کر کے اس چکر کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، یا سب شائستہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ خان رحمان نے کہا، بالکل ٹھیک، ہم یہی کریں گے۔ سب ہال میں داخل ہوئے، کہیں کوئی پتھر نہیں تھا۔ آتش دان میں اب صرف انگارے دہک رہے تھے اور روشنی بہت مدھم تھی۔ کچھ لکڑیاں ڈال دینی چاہیے، انسپکٹر جمشید بولے۔ میں ڈال کر آتا ہوں، فاروق نے کہا، اور آتش دان کی طرف چلا۔ یکا یک اس کے قدم رک گئے، آنکھیں خوف اور وحشت سے پھٹ پڑیں۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے چلے گئے اور سنسنی خیز لہریں بدن میں سرایت کرنے لگیں۔ وہ پتھر کے بت کی مانند کھڑا کا کھڑا رہ گیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ معلوم ہوتا ہے چلتے چلتے سو گیا ہے، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ آج سے پہلے تو کبھی چلتے چلتے نہیں سویا۔ محمود بولا، ہو سکتا ہے اسے بھوت نظر آ گیا۔ حامد نے کہا، بھوت کے نظر آنے پر بھی اس کی زبان گونگ نہیں ہو سکتی۔ فرزانہ مسکرائی، پھر پروفیسر داؤد نے نظر پڑتے ہی اس کی یہ مسکراہٹ یک لخت بجھ گئی۔ اس سے شائستہ کا خیال آ گیا تھا، نہ جانے بیچاری کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ پروفیسر کے دل پر اسی وقت جو گزر رہی تھی وہ اسے بخوبی واقف تھی۔ فاروق بولو، کیا بات ہے، ورنہ ہم تم تک آتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے، ابا جان، ہوا کی آمد و رفت کس حد تک ہے؟ آخر فاروق کے لب ہلے، کیا مطلب؟ یہ ہوا کی آمد و رفت کس سلسلے میں پوچھ رہے ہو؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی، کیا دروازے سے آنے والی ہوا اتنی ہے کہ لوہے کی اس لٹکی زنجیر کو ہلا سکے؟ فاروق نے پوچھا، ہرگز نہیں، ہوا بہت ہلکی ہے، جھونکوں کی شکل میں تو اندر آ ہی نہیں رہی، جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زنجیر بہت موٹی ہے اور وزنی ہے۔ خان رحمان بولے، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میں نے ابھی بھی فاروق کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، رک کیوں گئے؟ خان رحمان نے بےتاب ہو کر کہا، میں نے ابھی ابھی اس زنجیر کو ہلتے دیکھا ہے۔ فاروق بولا، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ زنجیر کا ہلنا کوئی اجنبی کی بات نہیں، کیا خبر کوئی بھولا بھٹکا جھونکا اندر آ گیا ہو اور زنجیر ہل گئی ہو؟ پروفیسر داؤد بولے، ابھی تو انکل۔ خان رحمان نے اقرار کیا ہے کہ ہوا بہت مدھم ہے۔ فاروق بولا، ہاں لیکن ایسے میں اگر کوئی جھونکا آ گیا ہوگا تو ہمیں اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہم تو اپنی ادھیڑ بن میں لگے ہیں، ایسے میں ہوا کے جھونکوں کو کون نوٹ کرتا ہے؟ پھر خان رحمان نے کہا، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ زنجیر ہلی تھی۔ فاروق نے کہا، چلو بابا ہلی ہوگی، جاؤ آتش دان میں لکڑیاں لگاؤ، میں کہتا ہوں کہ زنجیر کو نزدیک سے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ فاروق نے کہا، تم زنجیر کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ آخر محمود نے جھلا کر کہا، خدا جانے میں اس کے پیچھے پڑ یا یہ ہم سب کے پیچھے پڑنے والی ہے۔ فاروق نے منہ بنایا، ٹھہرو ہم دیکھتے ہیں، ضرور تمہیں وہم ہو گیا ہے۔
اس سے بھی حویلی میں وہم نہیں ہوگا تو اور ہو بھی کیا سکتا ہے، پروفیسر داؤد نے کہا اور آگے بڑھنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی سب زنجیر کی طرف چلے، نزدیک پہنچے تو زنجیر بالکل ساکت تھی۔ فاروق تمہاری آنکھیں چل گئی ہیں، محمود نے جھلا کر کہا۔ ہاں وہ اس لیے کہ دماغ تو تمہارا چل گیا ہے، میری تو آنکھیں ہی چلیں گی یا پھر ہاتھ اور پیر بھی چل سکتے ہیں۔ فاروق نے منہ بنایا، بھائی زنجیر تو واقعی بالکل ساکت ہے۔ انسپکٹر جمشید بھی کس قدر جھلا اٹھے، اس وقت بے شک ساکن ہے لیکن میں نے اسے حرکت کرتے دیکھا تھا، بلکہ یہ میرے چہرے کی طرف بالکل کسی سانپ کی طرح بڑھی تھی، اس کا سرا سانپ کے پھن کی طرح اٹھا تھا، اس نے بتایا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ تمہیں وہم ہو گیا ہے یا تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ خیر میں آتش دان میں لکڑیاں لگانے جا رہا ہوں، اس دوران اگر کسی اور کو وہم ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، فاروق نے تلملا کر کہا اور آگے چل پڑا۔ اس وقت اس نے پروفیسر داؤد کی خوف سے لرزتی آواز سنی، وہ دیکھو وہ دیکھو، اف خدا، اس کا سر تو واقعی اٹھ رہا ہے۔ ان کی آواز میں بلا کا خوف تھا، دوسرے بھی تھرا اٹھے، انہوں نے ایک ساتھ زنجیر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان میں وحشت سما گئی۔ زنجیر کا سرا در حقیقت کسی پھنیر سانپ کے پھن کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا، کھوپڑی اور دھواں۔ چند لمحے تک وہ بتوں کی طرح کھڑے زنجیر کے سرے کو اوپر اٹھتا دیکھتے رہے اور پھر اچانک یہ سرا انسپکٹر جمشید کے چہرے کی طرف بڑھا، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے۔ شاید اس زنجیر میں کسی بھوت کی روح سما گئی ہو، محمود ہکلایا۔ جمشید بھائی خدا کے لیے یہاں سے چلیے، شہناز بیگم نے کھٹکھٹی آواز میں کہا۔ اب شائستہ کے بغیر واپسی ناممکن ہے، چاہے ہم سب یہاں ختم ہی کیوں نہ ہو جائیں، انہوں نے کہا۔ زنجیر کا سرا اب چاروں طرف لہرانے لگا، وہ پیچھے ہٹ گئے، فاروق بھی مڑا، یہ حیرت ناک منظر دیکھنے لگا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ روشنی بہت مدھم ہو گئی، آتش دان میں لکڑیاں بالکل ختم ہو گئیں اور کوئلے بھی ہم کم پڑنے لگے تھے۔ اس نے بامشکل زنجیر سے نظریں ہٹائیں اور آتش دان کی طرف چل پڑا۔ لکڑیوں کا ڈھیر اب ختم ہونے کے قریب تھا، اس نے ایک کرسی کے مختلف حصے اٹھائے اور آگ میں جھونکنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، دفعتاً اس کا قدم جامد ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا خون کے قطرے گرنا اب بند ہو گئے تھے، لیکن جس جگہ خون کے قطرے گرتے رہے تھے وہاں ایک کوئی سی چیز موجود تھی۔ اس نے جھک کر اس چیز کو دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ وہ سب کے سب زنجیر کو بھول کر اس کی طرف مڑے، انہوں نے دیکھا فاروق لڑکھڑاتا وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، پھر وہ گر ہی پڑا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید اس کی طرف دوڑے، انہوں نے فرش پر بیٹھ کر فاروق کا سر گود میں لے لیا اور اس کے چہرے کو تھپکنے لگے۔ کیا بات ہے فاروق، ہوش میں آؤ، شاید یہ بہت ڈر گیا ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ ماحول کا اثر ہے، خان رحمان نے کہا۔ اس وقت فاروق نے آنکھیں کھول دیں، اس نے عجیب و غریب انداز میں گھور کر دیکھنے لگا۔ انسپکٹر جمشید پریشان ہو گئے۔ ابا جان، ہم شائستہ بہن کو لیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ ہاں تم بے فکر رہو، مگر تمہیں ہوا کیا تھا؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ آتش دان کی طرف نہ دیکھیے، کہیں اس کی طرف دیکھ کر سب یہاں سے جانے کا فیصلہ نہ کر لیں، اس لیے میں نے کہا ہے نا کہ ہم شائستہ بہن کو لے کر ہی جائیں گے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آتش دان کی طرف نہ دیکھیں، لیکن کیوں؟ تمہیں وہاں کیا نظر آیا؟ انسپکٹر جمشید نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلایا۔ اب وہ رہ نہ سکے، سب کے سب آتش دان کی طرف مڑے، چند قدم کے فاصلے پر انہیں کچھ نظر نہ آیا تو وہ آگے بڑھے۔ انسپکٹر جمشید نے بھی فاروق کو سہارا دے کر اٹھایا اور آتش دان کی طرف بڑھے۔ آتش دان میں ایک انسانی کھوپڑی کوئلوں کے اوپر رکھی تھی جو گلے کے پاس سے کٹی ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئلوں پر ہونے کے باوجود اس میں سے گوشت کے جلنے کی گڑامز نہیں آ رہی تھی، البتہ ہلکا ہلکا دھواں ضرور اٹھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بیگم جمشید، شہناز بیگم اور ناز تو بڑی بری طرح کانپنے لگیں۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کے چہرے بھی سفید پڑ گئے تھے۔ انسپکٹر جمشید پریشان ہو گئے تھے۔ تو کیا خون کے قطرے اس کھوپڑی سے ٹپک رہے تھے؟ خان رحمان کے منہ سے نکلا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پروفیسر داؤد بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کھوپڑی آتش دان کی چمنی کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ اف خدا، آخر یہ چمنی کے اندر کہاں سے آ گئی؟ بیگم لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس حویلی پر ضرور جنوں بھوتوں یا روحوں کا قبضہ ہے اور وہ کسی کا یہاں آنا گوارا نہیں کرتے۔ کاش ہم یہاں سے فوری طور پر جا سکتے، کاش شائستہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ خان رحمان کی آواز سے بے پناہ خوف ٹپک پڑا۔ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ، مجھے اکیلا کو یہاں چھوڑ دو، جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ، میں یہیں رہوں گا، شائستہ کے بغیر میں جی کر کروں گا بھی کیا؟ بہتر ہے روحیں مجھے بھی وہیں
पहुंचा दें जिन्हों उन्होंने शाइस्ता को रखा है। प्रोफेसर दाऊद की आवाज़ जज्बात से बोझल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। प्रोफेसर साहब हौसला रखें, हम आपको यहाँ तनहा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जाएंगे तो सब जाएंगे वरना कोई भी नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर जमशेद इनके कंधे पर हाथ रखकर बोले। इसी वक्त उन्होंने हल्की सी चड़चड़ाहट सुनी। इन्हें यूं लगा जैसे सहन में खुलने वाला दरवाज़ा खुला हो। वो तेज़ी से मुड़े और वो दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसके साथ कोई लगा खड़ा था। अचानक महमूद चिल्लाकर बोला, अरे ये तो शाइस्ता है। वो सब दीवानावार शाइस्ता की तरफ दौड़े, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले ही इन्हें एक ज़बरदस्त चक्कर आया और वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर ढेर हो गए। गिरने वालों में इंस्पेक्टर जमशेद भी थे। कमरे में ज़बरदस्त रोशनी फैली हुई थी, खिड़की खुली थी, इनसे ताज़ा ही हवा अंदर आ रही थी। फारूक ने देखा महमूद और वो एक ही चरपाई पर लेटे हुए हैं। महमूद की आंखें बंद थीं। इनने इसे हिलाया जुलाया तो इसकी भी आंखें खुल गईं। यार महमूद, मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है। ख्वाब? महमूद ने उलझे उलझे लहजे में कहा। हाँ ख्वाब, मैंने देखा हम सब होटल आबशार से मौत की हवेली में आ गए और फिर इसमें अजीब खौफनाक किस्म के मंजर देखने में आए। क्या मैं तुम्हें ख्वाब तफसील से सुनाऊं? इसने कहा। रहने दो, यही ख्वाब मैंने भी देखा है, महमूद ने खोए खोए लहजे में कहा। लेकिन ये होटल आबशार का कमरा तो नहीं। फारूक चौंका। ओह अरे, इसके मुंह से निकला। अब उन्होंने इर्द गिर्द देखा। कमरे में कुछ और चारपाइयाँ भी बिछी थी, इन पर बाकी लोग भी नजर आए। वो सब अभी तक बेहोश थे, अलबत्ता इंस्पेक्टर जमशेद जाग रहे थे। वो भी लेटे हुए थे। इनके चेहरे पर एक थकी थकी मुस्कुराहट थी। हमें इस धुएं ने बेहोश किया था जो खोपड़ी में से निकल रहा था, उन्होंने कहा। ओह, तो वो ख्वाब नहीं था? फारूक के मुंह से निकला। तुम महमूद से मजाक कर रहे थे, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ख्वाब नहीं था वो, उन्होंने कहा। लेकिन अब हम कहाँ हैं? फरजाना की आवाज़ सुनाई दी। वो भी होश में आ गई थी, इसी हवेली में। लेकिन हवेली में हमें ये कमरा तो कहीं भी नजर नहीं आया था। महमूद ने कमरे को घूरते हुए कहा। काफ़ी बड़ा कमरा था और इसमें 7-8 चारपाइयाँ बिछी थी जिन पर वो सब लेटे हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब मंजर की तस्वीरें लगी थी। आतिशदान पर एक इंसानी तस्वीर रखी थी। ये तस्वीर इन्हें कुछ जानी पहचानी लगी। अरे ये तो प्रोफेसर डबलिंग की तस्वीर है। फरजाना चिल्ला उठी। हैं, ये प्रोफेसर डबलिंग यहाँ कहाँ से आ गया? फारूक ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ये प्रोफेसर डबलिंग नहीं, इसकी तस्वीर है। महमूद ने मुंह बनाकर कहा। चलो तस्वीर ही सही, आखिर इस तस्वीर का यहाँ क्या काम? ये तो तुम्हें प्रोफेसर डबलिंग ही बता सकता है। फरजाना बोली। अब मैं इसे यहाँ कहाँ से लाऊं? आओ देखें ये हवेली का कौन सा हिस्सा है। अब्बा जान, क्या आप भी लेटे रहना पसंद करेंगे? हाँ, तुम एक बात तो भूल ही गए। बेहोश होने से पहले हमें हॉल के दरवाजे पर शाइस्ता खड़ी नजर आई थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। ओह हाँ, तो वो अब कहाँ है? वो वहीं इसी तरफ, अभी तक बेहोश है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। आखिर हम लेटे हुए क्यों हैं? उठते क्यों नहीं? प्रोफेसर दाऊद की आवाज़ आई। हाँ उठिए, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सके। इन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे इनके जिस्मों से जान निचोड़ ली गई हो। सिर्फ गर्दनों की हरकत दे सकते थे। हाँ, ये मुझे क्या हो गया है? खान रहमान ने बौखला कर कहा। तुम्हें ही नहीं, सबको हो गया। इंस्पेक्टर जमशेद बेबसी से मुस्कुराए। उफ अल्लाह, हवेली के इस मनहूस कमरे से निकले तो इस मुसीबत में आप फंस गए। आखिर ये क्या हो क्या रहा है? प्रोफेसर दाऊद चिल्लाए। यार जमशेद, क्या भी नहीं उठ सकते? खान रहमान के मुंह से निकला। मेरी आंख सबसे पहले खुली थी और उठने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। शायद ये इस धुएं का असर है। खोपड़ी से निकला था। खोपड़ी का धुआं? ओह, ये तो किसी नॉवल का नाम रखा जा सकता है। फारूक ने जोश में आकर कहा। क्या नॉवेल लिखने का इरादा है? फरजाना ने जल कर कहा। हाँ, इस हवेली पर लिखने के बारे में सोच तो रहा हूँ। उसने कहा। हवेली पर लिखने के बजाय कागज पर लिखना बेहतर होगा। महमूद ने कहा। क्यों, तुम्हें हवेली की दीवारों पर कबड्डी खेलनी है? फारूक ने मुंह बनाया। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? इंस्पेक्टर जमशेद ने नागवार लहजे में कहा। जी आप बता दें क्या शुरू करें? फारूक ने जल्दी से कहा। खामोशी। उन्होंने कहा। खामोशी को ऐसे कैसे शुरू करें? ये तो हमें ही शुरू कर के रख देगी। फारूक मुस्कुराया। शायद तुमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेतुका जुमला नहीं बोला होगा। फरजाना ने गोया ऐलान किया। इत्तला के लिए शुक्रिया। फिर तो ये मेरा शानदार तरीन बेतुका जुमला हुआ। वो मुस्कुराया। आखिर हम कहाँ हैं? शहनाज बेगम चिल्लाईं। कमरे में। लेकिन ये कमरा कहाँ है? ये मैं भी नहीं जानता, फारूक ने कहा। खुदा तुमसे समझे, इंस्पेक्टर तिलमिला कर बोले। जी हाँ, वो तो एक दिन जरूर समझेगा और वो दिन कयामत का होगा। अगर अब बोले तो मार बैठूंगा। इंस्पेक्टर जमशेद को गुस्सा आ गया। तीनों ने इन्हें हैरान होकर देखा। अब्बा जान, शायद फारूक के जहन पर भी इसी धुएं का असर हो गया। सिर्फ फारूक के जहन पर ही नहीं, हम सब के जहनों पर हो गया है। इसलिए तो मुझे गुस्सा आ गया है। अगर हम कुछ देर और इसी तरह
لیٹے رہے تو شاید ہم بھی حواس کھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا، خدا نہ کرے۔ بیگم جمشید جلدی سے بولی، آپ اس شخص یا اشخاص کو آواز دیں جن نے ہمیں یہاں لا کر لٹا دیا ہے، کہیں وہ ہمیں یہاں لٹا کر سو تو نہیں گئے؟ محمود نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور بلند آواز میں چلایا، ارے بھائی کوئی ہے، ہم جاگ گئے ہیں اور اب اٹھنے کے خواہش مند ہیں، خدا کے لیے جلد آؤ، ہم بیکار لیٹے رہنے کے عادی ہرگز نہیں ہیں۔ ان کا جملہ ختم ہونے کے بعد گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ سب جیسے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ جواب تو نہ آیا لیکن دروازہ ضرور زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ ان سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا وہاں پروفیسر ڈبلنگ کھڑا تھا، وہی گوشت کا پہاڑ۔ گڑھے میں ڈال دو۔ گوشت کے پہاڑ کو اس جگہ دیکھنے کی امید انہیں ہرگز نہ تھی۔ وہ تو اسے بھول بھی گئے تھے۔ حویلی میں پیش آنے والے بے در پے واقعات ان کے ذہنوں سے اس کا خیال تک نکال دیا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی، یہ صاحب ضرور پروفیسر ڈبلنگ ہے۔ فاروق نے آواز کو شوخ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حویلی کے واقعات کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، محمود نے کہا۔ تب تو بہت موٹا ہاتھ ہے۔ تمہارے چہکنے کے لیے بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اس لیے روکوں گا نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ تم لوگ بہت سخت جان ہو اور باہمت بھی، ورنہ جو بھی حویلی میں داخل ہوا چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ پروفیسر ڈبلنگ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، بھاگ کھڑے ہونے کی کوشش تو ہم نے بھی کی تھی لیکن صدر دروازے ہی بند تھے۔ فاروق نے کہا، وہ اس لیے بند کر دیا گیا تھا کہ تم نے ہوٹل آبشار میں مجھ سے ٹکر لی تھی، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھاگ جانے کا موقع ضرور دیتا۔ اس نے جواب میں کہا، یہ اور بات ہے کہ ہم پھر بھی نہ بھاگتے کیونکہ بقول تمہارے ہم بہت سخت جان ہیں۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں ہال سے یہاں اٹھوا لایا ہوں تاکہ ایک ساتھ جہنم میں جا سکو۔ چچا ڈبلنگ، کیا آپ نے جہنم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ فرزانہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، میں تم لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھیکیدار ہی ثابت ہوں گا۔ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بھائی ڈبلنگ، خان فاروق نے رونی آواز میں کہا۔ دن نکل آتا اور تب بھی تم یہاں سے نہ بھاگتے تو اس حویلی کا پول کھل جاتا اور میں اپنا کام جاری نہ رکھ سکتا۔ عالم یہ ہے کہ لوگ ادھر سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہت خوب، تو تم یہاں کچھ کام بھی کرتے ہو؟ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ کام تو آدمی کو کرتے ہی رہنا چاہیے، کام کے بغیر بھی آدمی کی کوئی زندگی ہے، لہٰذا تم تو بہت کام کے آدمی ہو، مگر ہمیں اس طرح کیوں بے بس کر دیا ہے؟ میرے آدمی ابھی کمرے میں داخل ہوں گے اور تمہیں بستروں سمیت دھکیل کر لے جائیں گے۔ حویلی کے پیچھے جنگل میں ایک بہت گہرا گڑھا کھودا جا رہا ہے، تم سب کو ایک ساتھ دفن کرنے کا پروگرام ہے۔ اس نے اس طرح کہا جیسے کھانا کھلانے کا پروگرام بتا رہا تھا۔ ہیں، ابھی تو تم ہمیں جہنم کی سیر کرانے کی بات کر رہے تھے اور اب گڑھے پر اتر آئے ہو۔ فاروق بوکھلا اٹھا۔ گڑھے سے ایک راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، پروفیسر ڈبلنگ نے ہنس کر کہا۔ تو راستہ دکھانے کے لیے تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے؟ فرزانہ ہکلائی۔ تم نے یہ نہیں بتایا یہاں ایسا کیا کام کرتے رہتے ہو جن کے لیے حویلی کو آسیب زدہ بنانا پڑا؟ محمود نے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر اس نے سب پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگا، تم اس وقت چلانے کے قابل نہیں ہو، ورنہ میں تمہیں حویلی کے ان حصوں میں لے جاتا جو تمہاری نظروں میں نہیں آ سکے۔ حویلی کے نیچے 5 کمرے ہیں، یہ کمرہ ان میں سے ایک ہے، باقی کمروں میں یہاں شراب تیار کی جاتی ہے۔ اسی شراب کی بوتلیں تم نے ہوٹل آبشار کے کمرے میں سوٹ کیسوں میں دیکھی تھی۔ یہ شراب پورے ملک میں پہنچا دی جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کہ یہ کام اس حویلی کے نیچے ہو رہا ہے۔ 15 سال پہلے اس کام کے لیے میں نے قصبہ دلدار کو چنا تھا اور اس حویلی کے اس مقصد کے لیے پسند کیا تھا کیونکہ انہیں دنوں میرا داماد یہاں آ کر SP لگا تھا۔ میں نے اس سے اپنا پروگرام کے بارے میں نہیں بتایا، بس وہ یہ جانتا ہے کہ میں شراب پینے کا بہت شوقین ہوں، خود وہ بھی پیتا ہے، اس طرح ہماری محفلیں جمتی رہتی ہیں۔ اس نے 1-2 مرتبہ یہ پوچھا ہے کہ میں نے یہ کہاں سے لاتا ہوں، جواب میں نے اس سے یہی کہا ہے کہ وہ اس سوال کو رہنے دے۔ اپنے کارندوں کو شراب کی بوتلیں سونپنے کے لیے بھی ہوٹل آبشار کو کام میں لاتا ہوں۔ رہائشوں کو بہانہ بنا کر میرے کارندے خالی سوٹ کیس لے کر وہاں آ جاتے ہیں اور بوتلیں ان میں بھر بھر کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کے دکانوں پر پہنچا دیتے ہیں جو چوری چھپے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح میرا بہت شاندار کاروبار چل رہا ہے۔ وہ بتاتا چلا گیا، بہت خوب، کہیں تم اپنے داماد کو بچانے کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہے اور اصل بات یہ ہو کہ وہ تمہارا اس کے گھنونا کاروبار سے بخوبی واقف ہو۔ انسپکٹر جمشید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، نہیں، تم لوگوں سے جھوٹ بولنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تم تو چند گھڑیوں کے مہمان ہو، ابھی میں تالی بجاؤں گا تو موت کے فرشتے تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت تک وہ گڑھے تیار کر چکے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ تم تو یہ کام حویلی کے نیچے کرتے ہو، پھر اسے آسیب زدہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ محمود نے جلدی سے پوچھا۔ اسے ڈر محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ تالی نہ بجا دے۔ حویلی خالی کرانے کے لیے بھی تو آسیب کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اشرف بہلول یہاں سے چلا گیا تھا تو پھر میں نے اسے باقاعدہ آسیب زدہ بتا دیا تاکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرے، اور کرے
تو چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہو۔ دراصل میں ایک بہت ماہر انجینئر ہوں، اپنی مہارت سے کام لے کر میں نے اس حویلی کو آسیب زدہ بنایا ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا، اگر تم یہ بھی بتا دو کہ حویلی کے آسیب زدہ کس طرح بنایا ہے تو ہم سکون سے مر سکیں گے۔ فرزانہ بولی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری تفصیلات بتاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے تالی بجا دی۔ فوراً قدموں کی آواز سنائی دینے لگی اور کمرے میں 10 کے قریب آدمی اندر داخل ہوئے۔ بستروں میں پہیے لگے ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ایک ایک بستر دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ ڈبلنگ دروازے کے قریب کھڑا بستروں کو گزرتے دیکھتا رہا۔ ابا جان، کیا ہم مرنے جا رہے ہیں؟ ایسے میں فاروق کی آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی گھبراہٹ نہیں، چھپی کپکپی نہیں تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیا تم ڈر رہے ہو؟ جی نہیں، موت تو ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ یہ اور بھی اچھا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے، خوب لطف رہے گا، اس نے چہک کر کہا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ فاروق ان لمحات میں بھی ایسے لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے فاروق، انسپکٹر جمشید کا لہجہ اداس تھا۔ تو پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ میں سوچتا ہوں نہ جانے دوسری دنیا کیسی ہوگی، اس دنیا کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ چھوڑیے ابا جان، ہمارے لیے یہی اطمینان بہت ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، خان رحمان، تم سب لوگ مجھے معاف کر دو، انسپکٹر جمشید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری ہی وجہ سے تم یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے کیوں؟ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ پروفیسر داؤد بولے۔ بھائی ڈبلنگ صاحب، کیا یہاں کچھ اور آدمی نہیں ہیں؟ اس طرح تو ہم بہت دیر بعد گڑھے تک پہنچیں گے۔ حویلی میں میرے ساتھ بس یہی 10 آدمی کام کرتے ہیں، اس نے جواب دیا، اور وہ لوگ یہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہر بستر کو 2 آدمی دھکیل رہے تھے۔ سب سے آگے انسپکٹر جمشید کا بستر تھا۔ اب وہ ایک سرنگ میں چلے جا رہے تھے، پھر انہیں تاروں بھرا آسمان نظر آیا۔ سرنگ جنگل میں نکلی تھی اور سرنگ کے دھانے کے ساتھ ہی وہ گڑھا کھودا گیا تھا۔ 5 بستر لا کر گڑھے کے قریب روک دیے گئے۔ اس کے بعد 4 آدمی پھر اندر چلے گئے، کیونکہ ابھی وہ 2 بستر باقی تھے اور ان پر بیگم جمشید اور شہناز بیگم تھی۔ جلد ہی وہ بھی بستر وہاں آ گئے۔ ٹھیک ہے، ڈال دو انہیں گڑھے میں، پروفیسر ڈبلنگ نے بے رحم لہجے میں کہا۔ ان کے دل یکبارگی بری طرح دھڑکے۔ سب نے اپنے ہاتھ پیر ہلا کر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ آخری وقت میں کچھ کر سکیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ ہاتھ پیر اور جسم اسی طرح ساکن تھے۔ 2 آدمی انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھے تاکہ انہیں اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیں، لیکن اچانک ان دونوں کے منہ سے ہولناک چیخیں نکل گئیں اور وہ زمین پر گر کر کانپنے لگے۔ پستول کے 2 فائر آن واحد میں ہوئے تھے۔ پروفیسر ڈبلنگ کی حیرت کا کیا پوچھنا، وہ آنکھیں پھاڑ انسپکٹر جمشید کو دیکھ رہا تھا، جن کے دائیں ہاتھ میں پستول تھی اور پستول کی نالی سے دھواں نکل رہا تھا۔ پھر وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ڈبلنگ نے تیزی سے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا اور سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ یہ تمہارا ہی پستول ہے مسٹر ڈبلنگ؟ جب تمہارے آدمی میرے بستر کو دھکیلتے ہوئے تمہارے قریب سے گزرے تو میں نے یہ تمہاری جیب سے نکال لیا تھا، اور یہ نہ بھی نکلتا تو بھی اس وقت منظر کچھ اسی قسم کا ہوتا۔ ہاں، اس صورت میں مجھے ہاتھ پیر زیادہ ہلنے نہ پڑتے۔ ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر فرزانہ کی چہکتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو آپ بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، عین وقت پر میں سانس روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور تم لوگوں کے ساتھ ہی گر پڑا تھا۔ پھر تم لوگوں کے ہوش میں آنے کے بعد بھی بستر پر لیٹا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ دھوئیں نے تم پر کیا اثر کیا ہے۔ تمہارے ہوش میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم سب بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اس لیے میں بھی اسی طرح لیٹا رہا۔ بہت خوب، آخر ہم کب اور کس طرح ہاتھ پیر ہلانے کے قابل ہو سکیں گے؟ کیوں پروفیسر ڈبلنگ، یہ لوگ اس دھوئیں کے اثر سے کیسے آزاد ہوں گے؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر پوچھا۔ پستول کی نالی بدستور ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ خیر، معلوم ہو جائے گا، میں 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے نہ بتایا تو گولی تمہارے دماغ کے پار ہو جائے گی۔ میرا نشانہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو، انہوں نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر بولے، 1 2 ٹھہرو، ڈبلنگ چلایا، پھر بولا، دھواں آرسنگ اور چند دوسری گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اگر انہیں امونیا سنگھایا جائے تو یہ ہلنے چلنے کے قابل ہو جائیں۔ کیوں پروفیسر صاحب، یہ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ انسپکٹر جمشید نے پروفیسر داؤد سے پوچھا۔ ٹھیک ہی لگتا ہے، لیکن یہاں امونیا کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا۔ امونیا کی شیشی پروفیسر ڈبلنگ کی جیب میں ہوگی پروفیسر، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہے، اس نے کہا اور شیشی ان کی طرف بڑھا دی۔ انسپکٹر جمشید سمجھ گئے کہ ڈبلنگ چال چلنے کے موڈ میں ہے۔ ادھر وہ شیشی لینے کے لیے آگے بڑھتے، ادھر وہ ان پر جھپٹ پڑتا۔ وہ آگے نہیں بڑھے، پرسکون لہجے میں گویا ہوئے، تم خود ہی انہیں سنگھاؤ۔ پروفیسر ڈبلنگ کا چہرہ لٹک گیا، وہ مایوس ہو کر ہی کیا کہہ سکتا تھا۔ باری باری انہیں امونیا سنگھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ محمود اور فاروق، ہم اس وقت حویلی کے باہر اس کے پچھلے حصے میں موجود ہیں۔ تم دونوں طوفانی رفتار سے دوڑتے ہوئے جاؤ اور تھانے دار سرفراز خان کو لے آؤ، اس سے کہنا ایس پی صاحب کو بھی لے آئے۔ جی بہتر، انہوں نے ایک ساتھ کہا اور دوڑ لگائی۔ جاتے کے وقت ہی انسپکٹر جمشید بولے، خان رحمان اور فرزانہ، تم دونوں ان کے ہاتھ پیر باندھ دو، لیکن کسی چیز سے۔ یہاں رسی کہاں؟ ان بستروں میں سے کسی ایک کی
نواڑ اتار لو، انہوں نے کہا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ابھی وہ باندھ کر فارغ ہوئے تھے کہ جیپوں کی روشنی میں جنگل کا وہ حصہ نہا گیا۔ ایس پی اور تھانے دار جیپوں سے اتر کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے حوالدار اور کانسٹیبل بھی تھے۔ فرید، مجھے کھول دو اور ان لوگوں کو گرفتار کر لو۔ اس شخص نے 2 آدمیوں کو گولی مار دی ہے، ڈبلنگ ایس پی کو دیکھتے ہی چلایا۔ اوہ، اور ان لوگوں نے آپ کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ ایس پی نے تلملا کر کہا۔ یہ میں بتاتا ہوں، اس نے نہ پوچھیے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے جلدی جلدی حویلی اور حویلی میں ہونے والے کاروبار کے بارے میں بتایا۔ سارے واقعات سن کر تھوڑی دیر کے لیے ایس پی بھی چکرا گیا۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ سوچ کیا رہے ہو؟ ان لوگوں کو گرفتار کر لو، ڈبلنگ نے کہا۔ انہیں گرفتار کر بھی لوں تب بھی آپ نہیں بچ سکیں گے، ایس پی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر انہیں اس گڑھے میں ڈال دو، انہیں اپنے ماتحتوں کو زبان بند کرنے کے لیے کہہ دو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ کیا ہو چکا ہے۔ ڈبلنگ نے انہیں نئی ترکیب بتائی۔ انسپکٹر جمشید اور دوسرے خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ مجھے سوچنے دیں، آپ نے الجھن میں ڈال دیا۔ اگر آپ یہاں یہ کاروبار کر رہے تھے تو مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ یہ کہہ کر ایس پی سوچ میں پڑ گیا۔ ایس پی صاحب، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سسر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دیں۔ انسپکٹر جمشید نے اسے مشورہ دیا اور وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر ان کی نظر ان کے ہاتھ میں تھمے پستول پر پڑی۔ او، اس پستول اب تک تمہارے ہاتھ میں ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ رہنے دیں، یہ میرے ہاتھ میں کچھ بری نہیں لگ رہی۔ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ میں کہتا ہوں پستول مجھے دے دو۔ ایس پی غرایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے اپنا فیصلہ سنائیے، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہمیں گڑھے میں ڈالنا ہے یا سسر کو گرفتار کرنا ہے؟ انہوں نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ تم ایک شہری اور پولیس کی موجودگی میں پستول ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ پستول تمہارے سسر کی جیب سے نکالا تھا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے، اور وہ تم بچا چکے ہو، لہٰذا یہ میرے حوالے کر دو۔ پہلے آپ مجرموں کو گرفتار کر لیں۔ مسٹر، اگر تم نے پستول میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہاری گرفتاری کا حکم دے بیٹھوں گا، اس نے تلملا کر کہا۔ میں پھر بھی پستول تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اچھا تو سنو، میں پروفیسر ڈبلنگ کو گرفتار نہیں کروں گا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ تم نے ان کے دو ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، لہٰذا اب میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ سرفراز خان آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دو۔ سرفراز خان نے جیسے سنا ہی نہیں، جوں کا توں کھڑا رہا۔ سرفراز خان، میں نے تمہیں سے کیا کہا ہے؟ اس کے لہجے میں تیزی آ گئی۔ میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا سر، اس لیے کہ آپ مجرموں کو ساتھ دے رہے ہیں۔ سرفراز خان نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ایس پی فرید طاہر نے جھنجھلا کر کہا۔ ان کا ساتھ دے کر آپ خود بھی جرم کر رہے ہیں، سرفراز خان بولا۔ اگر اس وقت تم نے میرا ساتھ دیا تو بہت فائدے میں رہو گے۔ پروفیسر ڈبلنگ تمہارا سامنے دولت کے انبار لگا دے گا، مجھے حرام کی دولت کا انبار نہیں چاہیے، اس نے منہ بنایا۔ بہت اچھا، اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو۔ یہ کہہ کر وہ خود انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے نالی کا رخ اس کی طرف کر لیا اور گرج کر بولے، خبردار، اگر میری طرف ایک قدم بھی بڑھائے تو گولی مار دوں گا۔ سرفراز خان، اسے گرفتار کر لو، یہ برابر کا مجرم نہ صحیح مجرم کی مدد ضرور کر رہا ہے۔ انسپکٹر جمشید بلند آواز میں بولے، اسے دونوں طرف سے جکڑ لو۔ سرفراز خان نے اپنے ساتھی کانسٹیبل کا حکم دیا اور وہ ہکا بکا رہ گئے۔ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ یہ حکم اگرچہ میری زبان سے نکلا ہے لیکن یہ ہے انسپکٹر جمشید کا حکم۔ انسپکٹر جمشید؟ فرید طاہر کانسٹیبلوں اور پروفیسر ڈبلنگ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، یہ انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق اور فرزانہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اوہ! فرید طاہر اور پروفیسر ڈبلنگ خوفزدہ انداز میں لڑکھڑائے اور کانسٹیبلوں نے آگے بڑھ کر انہیں جکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہتکڑیاں پہنائی جا چکی تھیں اور وہ سرنگ کے ذریعے اندر داخل ہو رہے تھے۔ حویلی کے نچلے حصے میں تینوں کمرے شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چوتھے کمرے میں شراب تیار کرنے کی مشینیں موجود تھیں۔ پانچویں کمرے میں ایک خفیہ بٹن پایا گیا جسے دبانے پر ایک زینہ نمودار ہو گیا۔ اس زینے کے اوپر بھی ایک بٹن دیوار پر لگا تھا۔ اسے دبانے سے ایک اور دروازہ کھل گیا اور انہوں نے اپنے سامنے اپنے ہال کو دیکھا جس میں انہوں ہولناک لمحے گزار چکے تھے۔ اب پروفیسر ڈبلنگ کے کس بل نکل چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہال کے اوپر دوہری چھت ہے، درمیانی حصے میں وہ بیٹھ کر اندر آنے والے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا۔ اس جگہ سے پتھر بھی پھینکے جا سکتے تھے۔ آتش دان کی چمنی میں سوراخ کیے ہوئے تھے اور ان سوراخوں میں سے سرنیچوں کے ذریعے جانوروں کا خون ٹپکایا جاتا تھا۔ آتش دان میں ملنے والی کھوپڑی بالکل نکلی تھی اور پلاسٹر آف پیرس کی بنی ہوئی تھی۔ لوہے کی زنجیر نظر نہ آنے والی موہین تار کی مدد سے اوپر اٹھائی جاتی تھی۔ درمیانی کمرے میں آگ، دراصل کمرے کی دیوار پر آگ لگنے کا ایک منظر کی فلم کے ذریعے دکھائی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پروجیکٹر لگا رکھا تھا۔ آگ صرف چند سیکنڈ کے لیے نظر آتی تھی اور اسے یہی نظر آتا کہ کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اور اس موقع پر فرزانہ کو ایک بات اور یاد آ گئی، اور اس کمرے میں سے آکسیجن کس طرح ختم ہو گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک آلہ چھت پر لگایا گیا ہے۔ جب اس کا
سوئچ آن کر دیا جاتا ہے تو یہ آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایگزاسٹ فین گندی ہوا خارج کرتا ہے، پروفیسر ڈبلنگ نے بتایا، اور وہ حیرت زدہ رہ گئے کس قدر سادہ طریقے سے، اور یہ سب اس نے اپنی انجینئرنگ کی مدد سے کیا تھا۔ اوپر جا کر جب انہوں نے دوہری چھت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ چکی کے دو پٹوں کی مانند، ان کے درمیان میں جب پتھر ڈال دیے جاتے تو وہ خود بخود چکراتے ہوئے نیچے گرتے تھے، کیونکہ دوہری چھت دائرے کی صورت میں ڈھلوان بنائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بھی ہماری تفریح خاک میں مل گئی۔ فاروق نے سرد آہ بھری، خیر کوئی بات نہیں، ہماری تفریح کم از کم گل و گلزار تو ہو ہی گئی ہوگی۔ گل و گلزار کیا مطلب؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ بھائی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو کیا ہماری تفریح خاک میں مل کر گل و گلزار نہیں ہو گئی؟ چلیے کم از کم گل تو ہو ہی جائے گی، گلزار نہ صحیح۔ اور وہ فاروق کو اس طرح گھورنے لگے جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔